ادھر تو اندرونی طور پر یہ آفت ہے جس کا میں نے مجمل طور پر ذکر کیا ہے، اور مخالف قوموں کا کیا حال بیان کیا جاوے کہ وہ اعتراضات اور شبہات سے ایسے لدے ہوئے ہیں کہ جیسے ایک درخت کسی پھل سے لدا ہوا ہوتا ہے۔ ان کے کینے ہمارے زمانے میں اسلام کی نسبت بہت بڑھ گئے ہیں، اور ہر ایک نے اپنی طاقت اور استعداد کے موافق اسلام پر اعتراض کرنے شروع کیے ہیں۔ اگر ہمارے مخالفوں میں سے کوئی شخص علم طبعی میں دخل رکھتا ہے تو وہ اسی طبعیانہ طرز سے اعتراض کرتا ہے اور یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ اسلام علم طبعی کی ثابت شدہ صداقتوں کے مخالف بیان کرتا ہے۔ اور اگر کوئی مخالف طبابت اور ڈاکٹری میں کچھ حصہ رکھتا ہے تو وہ انہی تحقیقاتوں کو سراسر دھوکہ دہی کی راہ سے اسلام پر اعتراض کرنے کے لیے پیش کرتا ہے، اور اس بات پر زور دیتا ہے کہ گویا اسلام ان تجارب مشہودہ محسوسہ کے مخالف بیان کر رہا ہے جو نئی تحقیقاتوں کے ذریعہ سے کامل طور پر ثابت ہو چکے ہیں۔ اسی طرح حال کے علم حیات پر جس کو کچھ نظر ہے وہ اسی راہ سے تعلیم اسلام پر اپنے اعتراضات وارد کر رہا ہے۔ غرض جہاں تک میں نے دریافت کیا ہے 3000 کے قریب اعتراض اسلام اور قرآن کریم کی تعلیم اور ہمارے سید و مولا کی نسبت کوتاہ بینوں نے کیے ہیں، اور اگرچہ بظاہر ان اعتراضات کا ایک طوفان برپا ہونے سے ایک سرسری خیال سے قلق اور غم پیدا ہوتا ہے، مگر جب غور سے دیکھا جائے تو یہ اعتراضات اسلام کے لیے مضر نہیں ہیں، بلکہ اگر ہم آپ ہی غفلت نہ کریں تو اسلام کے مخفی دقائق و حقائق کے کھلنے کے لیے حکمت خداوندی نے یہ ایک ذریعہ پیدا کر دیا ہے تا ان معارف جدیدہ کی روشنی سے جو اس تقریب سے غور کرنے والوں پر کھلیں گے اور کھل رہے ہیں، حق کے طالب ان ہولناک تاریکیوں سے بچ جائیں جو اس زمانے میں رنگا رنگ کے پیرایوں میں ظہور پذیر ہو رہی ہیں۔ ہاں، یہ اعتراضات غفلت کی حالت میں سخت خوف کی جگہ ہیں اور ایک ضلالت کا طوفان برپا کرنے والے معلوم ہوتے ہیں، اور مجرد اسلامی عقائد کا یاد رکھنا یا پرانی کتابوں کو دیکھنا ان سے محفوظ رہنے کے لیے کافی نہیں، اور حقیقت شناس لوگ سمجھتے ہیں کہ اس زمانے کے ان اعتراضات سے ایک بھاری ابتلا مسلمانوں کے لیے پیش آ گیا ہے، اور اگر مسلمان لوگ اس بلا کو تغافل کی نظر سے دیکھیں گے تو رفتہ رفتہ ان میں اور ان کی ذریت میں یہ زہرناک مادہ اثر کرے گا یہاں تک کہ ہلاکت تک پہنچائے گا۔ وہ ایمان جو برے ارادوں اور لغزشوں پر غالب آتا ہے بجوز عرفان کی آمیزش کے کبھی ظہور پذیر نہیں ہو سکتا، بس ایسے لوگ کیوں کر خطرات لغزش سے محفوظ رہ سکتے ہیں؟ جو قرآن کریم کی خوبیوں سے ناواقف اور بیرونی اعتراضات کے دفع کرنے سے عاجز اور کلام الہی کے حقائق اور معارف عالیہ سے منکر ہیں، بلکہ اس زمانے میں ان کا وہ خشک ایمان سخت معرض خطر میں ہے اور کسی ادنا ابتلا کے تحمل کے قابل نہیں ہے۔ خدا تعالیٰ پر اسی شخص کا ایمان مستحکم ہو سکتا ہے جس کا اس کی کتاب پر ایمان مستحکم ہو، اور اس کی کتاب پر تبھی ایمان مستحکم ہو سکتا ہے کہ جب بغیر حاجت منقولی معجزات کے جو اب آنکھوں کے سامنے بھی موجود نہیں ہیں خود خدا تعالیٰ کا پاک کلام اعلیٰ درجہ کا معجزہ اور معارف و حقائق کا ایک ناپیدا کنار دریا نظر آوے۔ بس جو لوگ ایک مکھی کی نسبت تو یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ اس میں بے شمار عجائبات قدرت قادر ایسے موجود ہیں کہ کوئی انسان خواہ وہ کیسا ہی فلاسفر اور حکیم ہو ان کی نظیر نہیں بنا سکتا، اور ایک جو کی نسبت ان کو یہ اعتقاد ہے کہ اگر تمام دنیا کے حکیم قیامت کے دن تک اس کے عجائبات اور خاص مخفیہ کو سوچیں تب بھی یقیناً نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے وہ تمام خواص دریافت کر لیے ہیں۔ لیکن یہی لوگ مسلمان کہلا کر اور مسلمانوں کی ضروریت کہلا کر قرآن کریم کی نسبت یہ یقین رکھتے ہیں کہ وہ بجز موٹے الفاظ اور سرسری معنوں کے اور کوئی باریک حقیقت اپنے اندر نہیں رکھتا، اور کلام الہی کے نکات اور اسرار اور معانی کو اس حد تک ختم کر بیٹھے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بقدر ضرورت وقت و بلحاظ موجودہ استعدادات کے فرمائے تھے، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ تمام فرمودہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم باستیفاء ضبط میں بھی نہیں آیا اور نہ جیسا کہ چاہیے محفوظ رہا، مگر باوجود ان سب باتوں کے اسرار جدیدہ قرآنیہ کے دریافت کرنے سے بکلی فارغ اور لاپرواہ ہیں۔ یاد رہے کہ اسرار جدیدہ سے ہمارا یہ مطلب نہیں کہ ایسی باتیں قرآن کریم سے روز بروز نکل سکتی ہیں
جو اس کی مقررہ مسرحہ شریعت کے مخالف ہوں، بلکہ اسرار اور نکات اور دقائق سے وہ امور مراد ہیں جو شریعت کی تمام باتوں کو مسلم رکھ کر ان کی پوری شکل کو ظاہر کرتے ہیں اور ان کی حقیقت کاملہ کو بمنصہ ظہور لاتے ہیں، یہاں تک کہ منقول کو معقول کر کے دکھلا دیتے ہیں۔ سو انہی اسرار کی اس معقولیت کے زمانے میں ضرورت تھی۔ جہاں تک نظر اٹھا کر دیکھو یہی سنت اللہ پاؤ گے کہ ہمیشہ خدا تعالیٰ زمانے کی ضرورتوں کے موافق اپنے دین کی مدد کرتا رہا ہے، اور جس قسم کی روشنی کے دیکھنے کے لیے زمانے کی حالت نے بالطبع خواہش کی، وہی روشنی اپنے کلام اور کام میں اپنے کسی برگزیدہ کی معرفت دکھلاتا رہا ہے، تا اس بات کا ثبوت دے کہ اس کا کلام اور کام ناقص نہیں اور نہ کمزور اور ضعیف ہے۔ حضرت موسیٰ کے زمانے میں سانپوں کے مقابلے پر سانپ کی ضرورت پڑی، اور حضرت مسیح کے مقابل پر طبیبوں اور افسوں خانوں کے مقابل پر روحانی طبابت کے دکھلانے کی حاجتیں پیش آئیں۔ سو خدائے تعالیٰ نے زمانے کے تقاضے کے موافق اپنے نبیوں کو مدد دی، اور ہمارے سید و مقتدا ختم المرسلین کے زمانے کی ضرورتیں در حقیقت کسی ایک نوع میں محدود نہ تھیں، اور یہ زمانہ بھی کوئی محدود زمانہ نہ تھا، بلکہ ایسا وسیع تھا جس کا دامن قیامت تک پھیل رہا ہے۔ اس لیے خداوند قدیر و حکیم نے قرآن کریم کو بے نہایت کمالات پر مشتمل کیا، اور قرآن کریم بوجہ اپنے ان کمالات کے جن میں سے کوئی دقیقہ خیر کا باقی نہیں رہا تھا، ہر یک زمانے کے فساد کا کامل طور پر تدارک کرتا رہا۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بڑا کام قرآن کریم کا خلق اللہ کے اصولوں کی اصلاح تھی، سو اس نے تمام دنیا کو صاف اور سیدھے اصول خدا شناسی اور حقوق عباد کے عطا کیے، اور گمگشتہ توحید کو قائم کیا، اور دنیا کے پرظلمت خیالات کے مقابل پر وہ پر حکمت اور پر نور اور بائیں ہمہ اعلیٰ درجہ کا بلیغ و فصیح کلام پیش کیا، جس نے تمام اس وقت کے موجودہ خیالات کو پاش کر دیا، اور حکمت اور معرفت اور بلاغت اور فصاحت اور تاثیرات قویہ میں ایک ایسا عظیم الشان معجزہ دکھلایا۔ پھر ایسا ہی ہر ایک وقت میں جب کسی قسم کی ظلمت جوش میں آتی گئی تو اسی پاک کلام کا نور اس ظلمت کا مقابلہ کرتا رہا، کیونکہ وہ پاک کلام ایک ابدی معجزہ اور مختلف زمانوں کی مختلف تاریکی کے اٹھانے کے لیے کامل روشنی اپنے اندر لایا تھا، لہٰذا وہ ہر ایک قسم کی تاریکی کو اپنے نور کی قوت سے رفع و دفع کرتا رہا، یہاں تک کہ وہ زمانہ آ گیا کہ جس میں ہم ہیں۔ اور جیسا کہ قرآن کریم نے پیش گوئی کی تھی، زمین نے ہمارے زمانے میں وہ تمام تاریکیاں جو زمین کے اندر مخفی تھیں باہر رکھ دیں، اور ایک سخت جوش، ضلالت اور بے ایمانی اور بد استعمالی عقل کا برپا ہو گیا۔ یہ وہی طبع زائغہ کا جوش ہے جس کو دوسرے لفظوں میں دجال کے نام سے موسوم کیا گیا تھا، اور خدا تعالیٰ نے قرآن کریم میں خبر دی تھی کہ وہ عالی شان اور کامل کلام اس طوفان پر بھی غالب آئے گا۔ سو ضرور تھا کہ کلام الہی میں وہ سچا فلسفہ بھرا ہوا ہوتا جو حال کے دھوکہ دینے والے فلسفے پر غالب آ جاتا، کیونکہ وہ ابدی اصلاحوں کے لیے آیا ہے۔ وہ نہ تھکے گا اور نہ درماندہ ہوگا جب تک کہ ہر ایک سلیم طبیعت میں اپنی سلطنت قائم نہ کرے، اور فلسفے کی زہر کھانے والے اس تریاق کے منتظر تھے، سو خدائے تعالی نے اس کو ظاہر کر دیا، اور ناپاک معقولیت کا غلبہ توڑنے کے لیے اس نے یہی چاہا کہ قرآنی معقولیت کا غلبہ ظاہر کرے اور مخالفوں کی باطل معقولیت کو پیس ڈالے۔ مگر افسوس ان لوگوں پر جو وقت کو شناخت نہیں کرتے، انہیں اس بات کا بھی خیال نہیں کہ مسلمانوں کی ضروریت کو بیرونی حملوں اور فتنوں کی وجہ سے کیسی ہر روز ناقابل برداشت تکلیفیں پیش آ رہی ہیں، اور کس قدر اسلام کو فلسفیانہ وساوس سے صدمہ پہنچ گیا ہے، یہاں تک کہ ایک بڑا حصہ نو تعلیم یافتہ مسلمانوں کا ایسا اسلام سے دور جا پڑا ہے کہ گویا اس نے اسلام کو چھوڑ دیا ہے۔ ایسا ہی بہت سے نادان اور کم عقل اسلام کی روشنی کو ترک کر کے عیسائی عقائد کی ظلمت میں داخل ہو گئے، اور ایک قابل شرم عقیدہ جو جائے ننگو آر ہے اختیار کر لیا ہے۔ اس کا یہی سبب ہوا ہے کہ زمانہ حال کے بےہودہ اعتراضات جو دھوکہ اور سفستہ سے بھرے ہوئے تھے، ان کی نظر ناقص میں باوقت معلوم ہوئے۔ ایک بڑی خرابی یہ ہے کہ بعض باتوں میں اس زمانے کے علماء خود ہی عیسائیوں وغیرہ کو ان کی مشرکانہ تعلیم پر مدد دیتے ہیں۔ مثلاً حال کے عیسائیوں کے عقائد باطلہ کے روح سے حضرت مسیح علیہ السلام کی حیات کا مسئلہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو حضرت عیسیٰ کو خدا بنانے کے لیے
گویا عیسائی مذہب کا یہی ایک ستون ہے۔ لیکن زمانہ حال کے مسلمان ایک طرف تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اور زمین میں مدفون ہونے کا اقرار کر کے پھر اس بات کے بھی اقراری ہو کر کہ مسیح اب تک زندہ ہے، عیسائیوں کے ہاتھ میں ایک تحریری اقرار اپنا دے دیتے ہیں کہ مسیح اپنے خواص میں عام انسانوں کے خواص بلکہ تمام انبیاء کے خواص سے مستثنیٰ اور نرالا ہے، کیونکہ جبکہ ایک افضل البشر جو مسیح سے 600 برس پیچھے آیا تھوڑی سی عمر پا کر فوت ہو گیا، اور 1300 برس اس نبی کریم کے فوت ہونے پر گزر بھی گئے، مگر مسیح اب تک فوت ہونے میں نہیں آیا۔ تو کیا اس سے یہی ثابت ہوا یا کچھ اور کہ مسیح کی حالت لوازم بشریت سے بڑی ہوئی ہے؟ پس حال کی علماء اگرچہ بظاہر صورت شرک سے بیزاری ظاہر کرتے ہیں، مگر مشرکوں کو مدد دینے میں کوئی دقیقہ انہوں نے اٹھا نہیں رکھا۔ غضب کی بات ہے کہ اللہ جل شانہ تو اپنی پاک کلام میں حضرت مسیح کی وفات ظاہر کرے، اور یہ لوگ اب تک اس کو زندہ سمجھ کر ہزارہا اور بے شمار فتنے اسلام کے لیے برپا کر دیں، اور مسیح کو آسمان کا حی و قیوم اور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین کا مردہ ٹھہراویں، حالانکہ مسیح کی گواہی قرآن کریم میں اس طرح پر لکھی ہے کہ مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، الصف 7، یعنی میں ایک رسول کی بشارت دیتا ہوں جو میرے بعد یعنی میرے مرنے کے بعد آئے گا اور نام اس کا احمد ہوگا۔ بس اگر مسیح اب تک اس عالم جسمانی سے گزر نہیں گیا تو اس سے لازم آتا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اب تک اس عالم میں تشریف فرما نہیں ہوئے، کیونکہ نص اپنے کھلے کھلے الفاظ سے بتلا رہی ہے کہ جب مسیح اس عالم جسمانی سے رخصت ہو جائے گا تب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس عالم جسمانی میں تشریف لائیں گے۔ وجہ یہ کہ آیت میں آنے کے مقابل پر جانا بیان کیا گیا ہے، اور ضرور ہے کہ آنا اور جانا دونوں ایک ہی رنگ کے ہوں، یعنی ایک اس عالم کی طرف چلا گیا اور ایک اس عالم کی طرف سے آیا۔ پھر دوسری گواہی حضرت مسیح کی ان کی وفات کے بارے میں آیت فلما توفیتنی میں سری درج ہے، جس کی آنکھیں ہوں دیکھے، اور یاد رہے کہ آیت فلما توفیتنی میں اسی وعدے کے پورا ہونے کی طرف اشارہ ہے جو آیت یا عیسیٰ انی متوفی کا و رافع کا الیہ آل عمران 56 میں کیا گیا تھا، اور توفی کے ان معنوں کے سمجھنے کے لیے جو مراد اور منشا اللہ جل شانہ کا ہے، ضرور ہے کہ ان دونوں آیتوں وعدہ اور تحقق وعدہ کو یکجائی نظر سے دیکھا جائے، مگر افسوس کہ ہمارے علماء کو ان تحقیقوں سے کچھ سروکار نہیں۔ یہی توفی کا لفظ جو قرآن کریم کے 2 مقام میں حضرت مسیح کے بارے میں درج ہے، ایسا ہی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی یہی لفظ قرآن کریم میں موجود ہے، جیسا کہ اللہ جل شانہ فرماتا ہے وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ الرعد 41۔ اگر ہمارے علماء اس جگہ بھی توفی کے معنی یہی لیتے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی زندہ آسمان پر اٹھائے گئے ہیں تو ہمیں ان پر کچھ بھی افسوس نہ ہوتا، مگر ان کی بے باکی اور گستاخی تو دیکھو کہ توفی کا لفظ جہاں کہیں قرآن کریم میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے تو اس کے معنی وفات کے لیتے ہیں، اور پھر جب وہی لفظ حضرت مسیح کے حق میں آتا ہے تو اس کے معنی زندہ اٹھائے جانے کے بیان کرتے ہیں، اور کوئی ان میں سے نہیں دیکھتا کہ لفظ تو ایک ہی ہے، اندھے کی طرح ایک دوسرے کی بات کو مانتے جاتے ہیں۔ جس لفظ کو خدا تعالیٰ نے 25 مرتبہ اپنی کتاب قرآن کریم میں بیان کر کے صاف طور پر کھول دیا کہ اس کے معنی روح کا قبض کرنا ہے نہ اور کچھ، اب تک یہ لوگ اس لفظ کے معنی مسیح کے حق میں کچھ اور کے اور کر جاتے ہیں۔ گویا تمام جہان کے لیے توفی کے معنی تو قبض روحی ہیں، مگر حضرت ابن مریم کے لیے زندہ اٹھا لینا اس کے معنی ہے۔ اگر یہ طریقہ شرک کی تائید نہیں تو اور کیا ہے؟ ایک طرف تو نالائق متعصب عیسائی ہمارے سید و مولا کو صاف اور کھلے طور پر گالیاں دیتے ہیں اور مسیح کو آسمان کا اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین کا قرار دیتے ہیں، اور دوسری طرف یہ علماء اس نازک زمانے میں ان کو مدد دے رہے ہیں اور عیسائیوں کے مشرکانہ خیالات کو تسلیم کر کے اور بھی ان کے دعوے کو فروغ دے رہے ہیں۔ کاش یہ لوگ 1 منٹ کے لیے اپنے تعصبوں سے خالی ہو کر ذرا سوچتے کہ شرک کیا چیز ہے اور اس کی کیا حقیقت ہے اور اس کی مبادی اور مقدمات کیا ہیں، تا ان پر جلد کھل جاتا کہ خدا تعالیٰ کی ذات یا صفات یا اقوال و افعال
یا اس کے استحقاق معبودیت میں کسی دوسرے کو شریکانہ دخل دینا گو مساوی طور پر یا کچھ کم درجے پر ہو، یہی شرک ہے جو کبھی بخشا نہیں جائے گا۔ اور اس کے مقدمات جن سے یہ پیدا ہوتا ہے یہ ہیں کہ کسی بشر میں کوئی ایسی خصوصیت اس کی ذات یا صفات یا افعال کے متعلق قائم کر دی جاوے جو اس کے بنی نوع میں ہرگز نہ پائی جائے، نہ بطور ذل اور نہ بطور اصل۔ اب اگر ہم ایک خاص فرد انسان کے لیے یہ تجویز کر لیں کہ گویا وہ اپنی فطرت یا لوازم حیات میں تمام بنی نوع سے متفرد اور مستثنیٰ اور بشریت کے عام خواص سے کوئی ایسی زائد خصوصیت اپنے اندر رکھتا ہے جس میں کسی دوسرے کو کچھ حصہ نہیں، تو ہم اس بے جائے اعتقاد سے ایک تودہ شرک کا اسلام کی راہ میں رکھ دیں گے۔ قرآن کریم کی صاف تعلیم یہ ہے کہ وہ خداوند وحید و حمید جو بالذات توحید کو چاہتا ہے، اس نے اپنی مخلوق کو متشارک الصفات رکھا ہے اور بعض کو بعض کا مثیل اور شبیہ قرار دیا ہے، تاکہ کسی فرد خاص کی کوئی خصوصیت جو ذات و افعال و اقوال اور صفات کے متعلق ہے اس دھوکے میں نہ ڈالے کہ وہ فرد خاص اپنے بنی نوع سے بڑھ کر ایک ایسی خاصیت اپنے اندر رکھتا ہے کہ کوئی دوسرا شخص نہ اصلاً و نہ ذلاً اس کا شریک نہیں، اور خدا تعالیٰ کی طرح کسی اپنی صفت میں واحد لا شریک ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں سورۃ اخلاص اسی بھید کو بیان کر رہی ہے کہ احدیت ذات و صفات خدا تعالیٰ کا خاصہ ہے۔ دیکھو اللہ جل شانہ فرماتا ہے قل هو اللہ احد الاخلاص 2، اور جبکہ واقعی یہی بات ہے کہ مخلوق کی شناخت کی بڑی علامت یہی ہے کہ بعض سے مشارکت و مشابہت رکھتے ہیں، اور کوئی فرد کوئی ایسی ذاتی خاصیت اور خصوصیت نہیں رکھتا جو دوسرے کسی فرد کو اس سے حصہ نہ ہو، خواہ اصلاً یا ذلاً۔ تو پھر اگر اس صورت میں ہم کوئی ایسا فرد افراد بشریہ سے تسلیم کر لیں جو اپنی بعض صفات یا افعال میں دوسروں سے بکلی ممتاز اور لوازم بشریت سے بڑھ کر ہے، اور خدا تعالیٰ کی طرح اپنے اس فعل یا صفت میں یہ گانگت رکھتا ہے، تو گویا ہم نے خدا تعالیٰ کی صفت وحدانیت میں ایک شریک قرار دیا۔ یہ ایک دقیق راز ہے، اس کو خوب سوچو۔ خدا تعالیٰ نے جو اپنے کلام میں کئی دفعہ حضرت مسیح کی وفات کا ذکر کیا ہے، یہاں تک کہ ان کی والدہ مریم صدیقہ کے ساتھ جو با اتفاق فوت شدہ ہے ان کے ذکر کو ملا کر بیان کیا کہ کانا یا اکلان الطعام، المائدہ 76، کہ وہ دونوں جب زندہ تھے طعام کھایا کرتے تھے۔ اس تاکید کی یہی وجہ تھی کہ وہ اپنے علم قدیم سے خوب جانتا تھا کہ آخری زمانے میں لوگ بباعث خیال حیات مسیح سخت فتنہ میں پڑیں گے، اور وہ فتنہ اسلام کے لیے سخت مضر ہوگا۔ اس لیے اس نے پہلے ہی سے فیصلہ کر دیا اور بخوبی ظاہر کر دیا کہ مسیح فوت ہو گیا۔ بعض نادان خیال کرتے ہیں کہ آیت انی متوفی کا آل عمران 56 کہ آیت انی متوفی کا میں صرف حضرت مسیح کی وفات کا وعدہ ہے، جس سے صرف اس قدر نکلتا ہے کہ کسی وقت خدا تعالیٰ مسیح کو وفات دے دے گا۔ یہ تو نہیں نکلتا کہ وفات دے بھی دی، مگر یہ لوگ نہیں سوچتے کہ خدا تعالیٰ نے اس وعدے کے پورا ہونے کی بھی تو خبر دے دی، جبکہ خود حضرت مسیح کی زبان سے فلما توفیتنی کا ذکر فرما دیا، المائدہ 118۔ ماں سوا اس کے یہ بھی سوچنے کے لائق ہے کہ خدا تعالیٰ کا وعدہ کہ میں ایسا کرنے کو ہوں، خود یہ الفاظ دلالت کرتے ہیں کہ وہ وعدہ جلد پورا ہونے والا ہے، اور اس میں کچھ توقف نہیں، نہ یہ کہ رفع کا وعدہ تو اسی وقت پورا ہو جائے، لیکن وفات دینے کا وعدہ ابھی تک جو 2000 برس کے قریب گزر گئے پورا ہونے میں نہ آوے۔ اے ناظرین، اس وقت بیانات مذکورہ بالا سے میرا یہ مطلب نہیں کہ میں زمانہ حال کے علماء کی غلطیاں لوگوں پر ظاہر کروں، کیونکہ جو کچھ ان کی بد فہمی اور بد اندرونی اور بد گمانی اور بد زبانی کی حالت مجھ پر کھلی ہے، وہ عنقریب انہی کے سوالات کے جواب میں بیان کروں گا۔ اور اس مقدمہ میں مجھے صرف یہ ظاہر کرنا منظور ہے کہ ہمارے علماء نے اس نازک وقت کو جو اسلام پر وارد ہے شناخت نہیں کیا۔ انہوں نے بجائے اس کے کہ اسلام کی مدد کرتے، عیسائیوں کو ایسی مدد دی کہ خود اپنے ہی اقرار سے ایک حصہ ثبوت کا انہیں دے دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ ایک دلیل بلکہ 12 مستحکم دلیلوں اور قرائن قطعیہ سے ہم کو سمجھا دیا تھا
کہ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام فوت ہو چکا اور آنے والا مسیح موعود اسی امت میں سے ہے، لیکن زمانہ حال کے علماء نے ایک ذرہ اس طرح توجہ نہ کی اور بہت سی خرابیوں کو اسلام کے لیے قبول کر لیا اور بیرونی آفات کو اندرونی افتراعات سے قوت دے دی۔ انہی زہرناک ہواؤں کے چلنے کی وجہ سے دین اسلام ایک مسلسل اور غیر منقطع خطروں میں پڑا ہوا ہے، اور اب کسی دانشمند کی عقل قبول نہیں کر سکتی کہ ان تمام خرابیوں کا دور کرنا انسانی قوا کا کام ہے، بلکہ وہ خدا جو اپنے قدرتی تصرفات سے دریاؤں کو خشکی اور خشکی کو دریا کے نیچے لا سکتا ہے، اسی کا یہ کام ہے کہ اس بر و بحر کے فساد کی اصلاح کرے۔ بھائیو، یقیناً سمجھو کیا مسلمانوں کی اس سے زیادہ نازک حالت ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وقت میں یہودیوں کی حالت تھی، اور اسلام کے گرد ایسی مشکلات کا سلسلہ محیط ہو رہا ہے کہ جیسے کسی ولایت کے گرد بڑے بڑے پہاڑ محیط ہوں۔ یہ بات کہ کامیابی کی راہیں کس قدر دشوار گزار ہو گئی ہیں اور کیا کچھ پیچ در پیچ دقتیں ایک دائرے کی طرح اسلام پر احاطہ کر رہی ہیں، اس کا سمجھنا کسی ایسے دانشمند پر مشکل نہیں جس کی نظر زمانے کی موجودہ خرابیوں پر پھر گئی ہو، مگر افسوس کہ ہمارے اکثر علماء جن کی نادانی اور جہل رحم کے قابل ہے، وہ بالکل اس طوفان بے تمیزی سے بے خبر ہیں۔ اور زیادہ تر افسوس مجھے اس وقت ہوتا ہے کہ جب میں دیکھتا ہوں کہ باوجود اس لاپرواہی اور بے خبری اور سرد مہری کے جو اسلام کی نسبت یہ فرقہ رکھتا ہے، ان کے سچے تقوی اور راست بازی میں بھی بہت ہی فرق آ گیا ہے، اور نیک ظنی اور متانت اور استقامت اور بلند ہمتی اور وسعت اخلاقی اور ہمدردی اسلام و مسلمین و بنی نو گویا ان کے دلوں سے بکلی اٹھ گئی ہے، اور فضائل حمیدہ، عفو و احسان و اخلاص و مصالحت گویا ان کے صحن سینہ سے محو ہو گئے ہیں۔ اکثر تو ایسے ہیں کہ جن کی طبیعتوں پر شر انگیزی کے ہزاروں دروازے کھلے ہیں، مگر شر سے باہر نکلنے اور صلح جوئی کا ایک بھی نہیں۔ میں دیکھتا ہوں کہ کمال تکبر اور کثرت غفلت کی وجہ سے ان کی روحانیت نہایت کمزور ہو گئی ہے۔ دنیا کی طرف اور اس کی جاہ و نمود کی طرف انہیں ایک کشش ہو رہی ہے اور خدا تعالیٰ کی طرف سے قبض ہے۔ اس کا یہی سبب ہے کہ وہ اس وحی کے منشا سے دور جا پڑے ہیں کہ جو دلوں کو صاف کرنے والی اور اندرونی غلاظتوں کو دھونے والی ہے۔ کہتے ہیں پر کرتے نہیں، اور دکھلاتے ہیں پر خود چلتے نہیں، اس لیے خدا تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہریں لگا دیں اور ان کے فہم اور سمجھ کو موٹا کر دیا، کیونکہ یہ سنت اللہ ہے کہ جب تک کوئی باریک احتیاط کے ساتھ اعمال صالحہ بجا نہ لاوے تب تک باریک بھید اس کے دل کو عطا نہیں کیے جاتے۔ یہ تو حال علماء کا ہے، مگر افسوس کہ ہمارے فقراء کا حال اس سے بدتر معلوم ہوتا ہے، الا ماشاء اللہ۔ ہماری قوم میں اکثر ایسے ہی فقیر نظر آتے ہیں جنہوں نے اسلام پر یہ داغ لگایا کہ ہزارہا ایسی بدعتیں ایجاد کر دیں کہ جن کا شرع شریف میں کوئی اصل صحیح نہیں پایا جاتا۔ وہ ایسی بےہودہ رسوم اور خیالات میں گرفتار ہیں کہ جن کے لکھنے سے بھی شرم آتی ہے۔ بعض تو ہندوؤں کے جوگیوں کی طرح اور قریب قریب ان کی ایک خاص طور کی وضع اور پوشاک میں عمر بسر کرتے ہیں، اور نہایت بے جا اور وحشیانہ ریاضتوں میں جو مسنون طریقوں سے کوسوں دور ہیں اپنی عمر کو ضائع کر رہے ہیں۔ ان کے چہروں کو دیکھنے سے ایسے آثار قہر الہی معلوم ہوتے ہیں اور ایسی مقہور شکل دکھائی دیتی ہے کہ شاید عالم سفلی میں اس سے زیادہ بدبختی پر دلالت کرنے والی اور کوئی شکل نہ ہو۔ اکثر فقراء میں بہت سی ایسی باتیں ہیں جن کو وہ اپنے دلوں میں ایک کمال خیال کرتے ہیں اور اس بات کی دلیل ٹھہراتے ہیں کہ گویا انہوں نے ایک بہت سا حصہ سلوک کا طے کر لیا ہے، مگر دراصل وہ باتیں صرف جاہلانہ خیالات اور وحشیانہ حرکات ہیں، اور سچے معارف سے ایسی دور ہیں کہ جیسے ایک تیز دھوپ کے وقت بادل دنیا سے دور ہوتا ہے۔ یہ لوگ دینی خدمت کچھ بھی بجا نہیں لا سکتے، اور سستی اور تضییع اوقات اور بے قیدی اور آرام طلبی اور مردہ طبعی اور لافزنی کی زندگی کا ایک قوی اثر ان پر معلوم ہوتا ہے، جس میں وہ اپنی ساری عمر کو کھو دیتے ہیں، اور اس بات میں وہ بڑے لاچار اور عاجز پائے گئے ہیں کہ اپنی کسی عادت کو جو خلاف شرع شریف بلکہ مخالف انسانیت ہے بدل سکیں۔ اور کئی لوگ فقیری کے بھیس میں ایسے پھرتے ہیں کہ جنہوں نے اپنے خراب ارادوں کی تحریک سے عمدن اسلام کی پاکیزہ راہوں کو چھوڑ دیا ہے،
اور اس قدر نہایت ذلیل اور قابل شرم کاموں میں مبتلا ہو گئے ہیں کہ مجھے شک ہے کہ شیطان باوجود بہت سی اپنی بدنامیوں کے ان کے برابر ہے یا نہیں، لیکن در حقیقت یہ تمام گناہ علماء کی گردن پر ہے، جو بیہودہ جھگڑوں میں اپنے وقتوں کو کھوتے ہیں اور خلق اللہ کی سچی ہمدردی کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ کیا وہ یہودیوں سے اپنی ظاہر پرستی، اپنی دنیا داری، اپنی ریاکاری، اپنی ہوس بازی، اپنی فتنہ پردازی، اپنی سخن سازی میں کچھ کم ہیں؟ ہرگز نہیں، بلکہ یہ سب صفات ان میں کچھ بڑھ کر ہیں، جن کو وہ نہایت ہوشیاری کے ساتھ غیروں سے چھپاتے ہیں۔ وہ راستی سے نفرت اور ناراستی سے محبت رکھتے ہیں، اور نہ صرف یہی بلکہ چاہتے ہیں کہ اوروں کو بھی اس گڑھے میں دھکیل دیں جس میں وہ آپ گرے ہوئے ہیں۔ وہ فطرتی بدبختی کی وجہ سے مذہب کی بیرونی صورت اور شریعت کی ادنا جزیات میں الجھے ہوئے ہیں، اور اسلام کے حقائق عالیہ اور معارف دقیقہ کو چھونا نہیں چاہتے، اور نہ ان اسرار اور نکات سے کچھ مناسبت رکھتے ہیں۔ جیسے ہوا ایک چشمہ کی مجرا میں بھری ہوئی ہوتی ہے اور اس کے لمحہ بلمحہ اوپر کو چڑھنے سے وہ چشمہ اچھلتا ہے، ایسا ہی ان کے چشمہ فطرت کا حال ہے کہ تعصب کی ہواؤں اور بخارات سے ان کا وہ گندا چشمہ آج کل بڑے جوش کے ساتھ ظاہر ہو رہا ہے، جس کو وہ مدت سے مخفی طور پر رکھتے تھے۔ رب ارحم رب ارحم۔ غرض ہے بھائیو، اس زمانے میں وہ زہرناک ہوا اندرونی اور بیرونی طور پر پھیلی ہوئی ہے کہ جس کا استیصال انسان کے اختیار میں نہیں، بلکہ اس خدائے حی و قیوم قادر مطلق کے اختیار میں ہے، جو موسموں کو بدلتا اور وقتوں کو پھیرتا اور خشک سالی کے بعد باران رحمت نازل کرتا ہے۔ اور جیسا کہ تم دیکھتے ہو کہ گرمی کی شدت آخر بارش کو کھینچ لاتی ہے، اس طرح پر کہ جب گرمی کمال کو پہنچتی ہے اور اس درجے کے قریب اپنا قدم رکھنے لگتی ہے کہ جس سے قریب ہے کہ بنی آدم ہلاک ہو جائیں، تب اس سانے قدیم کی حکمت کاملہ سے اس گرمی کا ایک تیز اثر سمندروں میں پڑتا ہے، اور بوجہ شدت اس گرمی کے سمندروں میں سے بخارات اٹھتے ہیں۔ تب سمندروں کی ہوا جو کہ سرد اور بھاری اور امساک کی قوت اپنے اندر رکھتی ہے، ان بخارات کو اپنے میں جذب کر کے ایک حاملہ عورت کی طرح ان سے بھر جاتی ہے، اور قرب و جوار کی ہوائیں قدرتی طور پر متحرک ہو کر اس کو دھکیلتی اور حرکت میں لاتی ہیں، اور خود واسطہ بن کر اس بات کے لیے موجب ٹھہرتی ہیں کہ تا وہ ہوا بادلوں کی صورت میں ہو کر اپنے تئیں طبعاً اسی زمین کی طرف لاوے جہاں کی ہوا اس کی نسبت زیادہ گرم اور لطیف اور کم وزن اور کم مزاحم ہو، تب اسی قدر کے موافق بارش ہوتی ہے کہ جس قدر گرمی ہوتی ہے۔ یہی صورت اس روحانی بارش کی بھی ہے جو ظاہری بارش کی طرح قدیم سے اپنے موسموں پر برستی چلی آئی ہے، یعنی اس طرح پر کہ خشک سالی کے ایام میں جبکہ خشک سالی اپنے کمال اور انتہا کو پہنچ جاتی ہے، یک دفعہ مستعد دلوں کی گرمی اور طلب اور خواہش کی حرارت نہایت جوش میں آ جاتی ہے، تب وہ گرمی رحمت کے دریا تک جو ایک سمندر ناپیدا کنار ہے اپنے التہاب اور سوز کو پہنچا دیتی ہے۔ تب دریائے رحمت اس کے تدارک کے لیے توجہ فرماتا ہے اور فیض بے علت کے نورانی بخارات نکلنے شروع ہو جاتے ہیں۔ تب وہ مقرب فرشتے جو اپنے نفس کی جنبش اور جوش سے سرد پڑے ہوئے اور نہایت لطیف اور یفعلون ما یؤمرون کا مصداق ہیں، ان فیوز کو قبول کر لیتے ہیں۔ پھر ان فرشتوں سے تعلق رکھنے والی طبیعتیں جو انبیاء اور رسول اور محدثین ہیں، اپنے حقانی جوشوں سے ان کو حرکت میں لاتے ہیں اور خود واسطہ بن کر ایسے محل مناسب پر برسا دیتے ہیں جو استعداد اور طلب کی گرمی اپنے اندر رکھتا ہے۔ یہ صورت ہمیشہ اس عالم میں بوقت ضرورت ہوتی ہی رہتی ہے۔ ہاں، اس بھاری برسات کے بعد جو عہد مقدس نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہو چکی بڑی بڑی بارشوں کی ضرورت نہیں رہی، اور وہ مصفہ پانی اب تک ضائع بھی نہیں ہوا، مگر چھوٹی چھوٹی بارشوں کی ضرورت ہے تا زمین کی عام سرسبزی میں فرق نہ آ جائے۔ سو جس وقت خداوند حکیم و قدیر دیکھتا ہے کہ زمین پر خشکی غالب آ گئی ہے اور اس کے باغ کے پودے مرجھائے جاتے ہیں، تب ضرور بارش کا سامان پیدا کر دیتا ہے۔ یہ قدیم قانون قدرت ہے جس میں تم فرق نہیں پاؤ گے۔ اسی کے موافق ضرور تھا کہ خدا تعالیٰ ان دنوں میں بھی اپنے عاجز بندوں پر رحم فرماتا۔ زمانے کی حالت کو دیکھو اور آپ ہی ایماناً گواہی دو، کیا یہ وقت وہی وقت نہیں ہے جس میں الہی مددوں کی دین اسلام کو ضرورت ہے؟
اس زمانے میں جو کچھ دین اسلام اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی گئی اور جس قدر شریعت ربانی پر حملے ہوئے اور جس طور سے ارتداد اور الحاد کا دروازہ کھلا کیا، اس کی نظیر کسی دوسرے زمانے میں بھی مل سکتی ہے؟ کیا یہ سچ نہیں کہ تھوڑے ہی عرصے میں اس ملک ہند میں 1,00,000 کے قریب لوگوں نے عیسائی مذہب اختیار کر لیا اور 6 کروڑ اور کسی قدر زیادہ اسلام کے مخالف کتابیں تالیف ہوئیں، اور بڑے بڑے شریف خاندانوں کے لوگ اپنے پاک مذہب کو کھو بیٹھے، یہاں تک کہ وہ جو آل رسول کہلاتے تھے وہ عیسائیت کا جامہ پہن کر دشمن رسول بن گئے، اور اس قدر بدگوئی اور اہانت اور دشنام دہی کی کتابیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں چھاپی گئیں اور شائع کی گئیں کہ جن کے سننے سے بدن پر لرزہ پڑتا اور دل رو رو کر یہ گواہی دیتا ہے کہ اگر یہ لوگ ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کے سامنے قتل کرتے اور ہمارے جانی اور دلی عزیزوں کو جو دنیا کے عزیز ہیں ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتے اور ہمیں بڑی ذلت سے جان سے مارتے اور ہمارے تمام اموال پر قبضہ کر لیتے تو واللہ ثم واللہ ہمیں رنج نہ ہوتا اور اس قدر کبھی دل نہ دکھتا جو ان گالیوں اور اس توہین سے جو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گئی دکھا۔ بس کیا ابھی اس آخری مصیبت کا وہ وقت نہیں آیا جو اسلام کے لیے دنیا کے آخری دنوں میں مقدر تھا؟ کیا کوئی ثابت کر سکتا ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی اور زمانہ بھی آنے والا ہے جو قرآن کریم اور حدیث کی روح سے ان موجودہ فتنوں سے کچھ زیادہ فتنے رکھتا ہوگا؟ سو بھائیو، تم اپنے نفسوں پر ظلم مت کرو اور خوب سوچ لو کہ وقت آ گیا اور بیرونی اور اندرونی فتنے انتہا کو پہنچ گئے۔ اگر تم ان تمام فتنوں کو ایک پلہ میزان میں رکھو اور دوسرے پلہ کے لیے تمام حدیثوں اور سارے قرآن کریم میں تلاش کرو تو ان کے برابر کیا ان کا 1000 حصہ بھی وہ فتنے قرآن اور حدیث کی روح سے ثابت نہیں ہوں گے۔ بس وہ کون سا فساد کا زمانہ اور کس بڑے دجال کا وقت ہے جو اس زمانے کے بعد آئے گا اور فتنہ اندازی کی روح سے اس سے بدتر ہوگا؟ کیا تم ثابت کر سکتے ہو کہ ان فتنوں سے بڑھ کر قرآن کریم اور احادیث نبویہ میں ایسے اور فتنوں کا پتہ ملتا ہے جن کا اب نام و نشان نہیں؟ یقیناً یاد رکھو کہ اگر تم ان فتنوں کی نظیر تلاش کرنے کے لیے کوشش کرو، یہاں تک کہ اسی کوشش میں مر بھی جاؤ، تب بھی قرآن کریم اور احادیث نبویہ سے ہرگز ثابت نہیں ہوگا کہ کبھی کسی زمانے میں ان موجودہ فتنوں سے بڑھ کر کوئی اور فتنے بھی آنے والے ہیں۔ صاحبو، یہاں وہ دجالیتیں پھیل رہی ہیں جو تمہارے فرضی دجال کے باپ کو بھی یاد نہیں ہوں گی۔ یہ کاروائیاں خلق اللہ کے اغوا کے لیے ہزارہا پہلو سے جاری کی گئی ہیں جن کے لکھنے کے لیے بھی ایک دفتر چاہیے، اور ان میں مخالفین کو کامیابی بھی ایسی اعلیٰ درجے کی ہوئی ہے کہ دلوں کو ہلا دیا ہے، اور ان کے مکروں نے عام طور پر دلوں پر سخت اثر ڈالا ہے، اور ان کی طبیعی اور فلسفہ نے ایسی شوخی اور بے باکی کا تخم پھیلا دیا ہے کہ گویا ہر ایک شخص اس کے فلسفہ دانوں میں سے انر رب ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ بس جاگو اور اٹھو اور دیکھو کہ یہ کیسا وقت آ گیا، اور سوچو کہ یہ موجودہ خیالات توحید محض کے کس قدر مخالف ہیں، یہاں تک کہ خدا تعالیٰ کی قدرت کا خیال بھی ایک بڑی نادانی کا طریق سمجھا جاتا ہے، اور تقدیر کے لفظ کو منہ پر لانے والا بڑا بے وقوف کہلاتا ہے، اور فلسفی دماغ کے آدمی دہریت کو پھیلاتے جاتے ہیں اور اس فکر میں لگے ہوئے ہیں کہ تمام کل الوہیت کی کسی طرح ہمارے ہاتھ میں ہی آ جاوے، ہم ہی جب چاہیں وباؤں کو دور کر دیں، موتوں کو ٹال دیں، اور جب چاہیں بارش برسا دیں، کھیتی اگا لیں، اور کوئی چیز ہمارے قبضہ قدرت سے باہر نہ ہو۔ سوچو کہ اس زمانے میں ان بے راہیوں کا کچھ انتہا بھی ہے۔ ان آفتوں نے اسلام کے دونوں بازوؤں پر تبر رکھ دیا ہے۔ اے سونے والو بیدار ہو جاؤ، اے غافلو اٹھ بیٹھو کہ ایک انقلاب عظیم کا وقت آ گیا۔ یہ رونے کا وقت ہے نہ سونے کا، اور تضرع کا وقت ہے نہ ٹھٹھے اور ہنسی اور تکفیر بازی کا۔ دعا کرو کہ خداوند کریم تمہیں آنکھیں بخشے تا تم موجودہ ظلمت کو بھی بتمام و کمال دیکھ لو، اور نیز اس نور کو بھی جو رحمت الہیہ نے اس ظلمت کے مٹانے کے لیے تیار کیا ہے۔ پچھلی راتوں کو اٹھو اور خدا تعالیٰ سے رو رو کر ہدایت چاہو، اور ناحق حقانی سلسلے کے مٹانے کے لیے بد دعائیں مت کرو اور نامنصوبے سوچو۔
خدا تعالیٰ تمہاری غفلت اور بھول کے ارادوں کی پیروی نہیں کرتا۔ وہ تمہارے دماغوں اور دلوں کی بے وقوفیاں تم پر ظاہر کرے گا اور اپنے بندے کا مددگار ہوگا، اور اس درخت کو کبھی نہیں کاٹے گا جس کو اس نے اپنے ہاتھ سے لگایا ہے۔ کیا کوئی تم میں سے اپنے اس پودے کو کاٹ سکتا ہے جس کے پھل لانے کی اس کو توقع ہے؟ پھر وہ جو دانا و بینا اور ارحم الراحمین ہے، وہ کیوں اپنے اس پودے کو کاٹے جس کے پھلوں کے مبارک دنوں کی وہ انتظار کر رہا ہے، جبکہ تم انسان ہو کر ایسا کام کرنا نہیں چاہتے۔ پھر وہ جو عالم الغیب ہے، جو ہر ایک دل کی تہہ تک پہنچا ہوا ہے، کیوں ایسا کام کرے گا؟ بس تم خوب یاد رکھو کہ تم اس لڑائی میں اپنے ہی اعضاء پر تلواریں مار رہے ہو، سو تم ناحق آگ میں ہاتھ مت ڈالو، ایسا نہ ہو کہ وہ آگ بھڑکے اور تمہارے ہاتھ کو بسم کر ڈالے۔ یقیناً سمجھو کہ اگر یہ کام انسان کا ہوتا تو بتیرے اس کے نابود کرنے والے پیدا ہو جاتے، اور نیز یہ اس اپنی عمر تک بھی ہرگز نہ پہنچتا جو 12 برس کی مدت اور بلوغ کی عمر ہے۔ کیا تمہاری نظر میں کبھی کوئی ایسا مفتری گزرا ہے کہ جس نے خدا تعالیٰ پر ایسا افترا کر کے کہ وہ مجھ سے ہم کلام ہے، پھر اس مدت مدید کے سلامتی کو پا لیا ہو؟ افسوس کہ تم کچھ بھی نہیں سوچتے اور قرآن کریم کی ان آیتوں کو یاد نہیں کرتے جو خود نبی کریم کی نسبت اللہ جل شانہ فرماتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر تو ایک ذرہ مجھ پر افترا کرتا تو میں تیری رگے جان کاٹ دیتا۔ بس نبی کریم سے زیادہ تر کون عزیز ہے کہ جو اتنا بڑا افترا کر کے اب تک بچا رہے، بلکہ خدا تعالیٰ کی نعمتوں سے مالا مال بھی ہو۔ سو بھائیو، نفسانیت سے باز آؤ، اور جو باتیں خدا تعالیٰ کے علم سے خاص ہیں ان میں حد سے بڑھ کر ضد مت کرو، اور عادت کے سلسلے کو توڑ کر اور ایک نئے انسان بن کر تقوی کی راہوں میں قدم رکھو تا تم پر رحم ہو اور خدا تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بخش دے۔ سو ڈرو اور باز آ جاؤ، کیا تم میں ایک بھی رشید نہیں؟ وَإِن لَّمْ تَنْتَهُوا فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِنُصْرَةٍ مِّنْ عِندِهِ وَيَنصُرَ عَبْدَهُ وَيُمَزِّقُ أَعْدَاءَهُ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا۔ بده از چشم خود آب درختان محبت را، مگر روزه دهندت میوه‌های پرحلاوت را. مه اسلام در باطن حقیقت ها همه دارد، کجا باشد خبر زان مه گرفتاران صورت را. من از یار آمدم تا خلق را این ماه بنمایم، گر امروزم نمی بینی ببینی روز حسرت را. گر از چشم تو پنهان است شانم دم مزن باری، که بد پرهیز بیماری نبیند روی صحت را. چو چشم حق شناس و نور عرفانت نبخشیدند، نهادی نام کافر لاجرم عشاق ملت را. کجا از آستان مصطفی ای ابله بگریزیم، نمی یابیم در جای دگر این جاه و دولت را. بحمدالله که خود قطع تعلق کرد این قوم، خدا از رحمت و احسان میسر کرد خلوت را. چه دوزخ ها که می دیدیم به دیدار چنین روحا، بنازم دلبر خود را که بازم داد جنت را. چه می سوزه از آن کربه که با دلدار می دارم، اگر زوریست در دستت بگردان رزق قسمت را. به نخوت ها نمی آید به دست آن دامن پاکش، کسی عزت از او یابد که سوزد رخت عزت را. اگر خواهی ره مولا ز لاف علم خالی شو، که راه ندهند در کویش اسیر کبر و نخوت را. من دل در تنعم های دنیا گر خدا خواهی، که می خواهد نگار من تهی دستان عشرت را. مصفا قطره باید که تا گوهر شود پیدا، کجا بیند دل ناپاک روی پاک حضرت را. نمی باید مرا یک ذره عزت های این دنیا،
منه از بهر ما کرسی که ماموریم خدمت را. همه خلق و جهان خواهد برای نفس خود عزت، خلاف من که می خواهم برای یار ذلت را. همه در دار این عالم امان و عافیت خواهند، چه افتاد این سر ما را که می خواهد مصیبت را. مرا هر جا که می بینم رخ جانان نظر آید، درخشد در خور و در ماه بنماید ملاحت را. حریص غربت و عجزم از آن روزی که دانستم، که جا در خاطرش باشد دل مجروح غربت را. من آن شاه خودی و خودروی از بیخ برکندم، که می آرد ز ناپاکی بر نفرین و لعنت را. اگر از روضه جان و دل من پرده بردارند، ببینی اندر آن دلبر پاکیزه طلعت را. فروغ نور عشق او ز بام و کسر ما روشن، مگر بیند کسی آن را که می دارد بصیرت را. نگاه رحمت جانا عنایت ها به من کرده است، وگرنه چون من که یابد آن رشد و سعادت را. نظربازان علم ظاهر اندر علم خود نازند، ز دست خود فگند معنی و مغز و حقیقت را. همه فهم و نظر در پرده های کبر پوشیدند، چنان خواهند این خمره که پاکان جام قربت را. خدا خود قصه شیطان بیان کرده است تا دانند، که این نخوت کند ابلیس هر اهل عبادت را. به لفاظی بسر کردند عمر خود بلا حاصل، دمی از بحر معنی ها نمی یابند فرصت را. گزاف و لافشان در ظاهر شرع است هم باطل، که غافل از حقایق که نکو داند شریعت را. مسیح ناصری را تا قیامت زنده می فهمند، مگر مدفون یثرب را ندانند این فضیلت را. ز بوی نافه عرفان چو محروم ازل بودند، پسندیدند در شان شه خلق این مذلت را. همه درهای قرآن را چو خاشاک بفکندند، ز علم ناتمامشان چه ها گم گشت ملت را. همه عیساییان را از محال خود مدد دادند، دلیری ها پدید آمد پرستاران میت را. در این هنگام پر آتش به خواب خوش چسان خسپم، ز ما فریاد می دارد که بشتابید نصرت را. شب تاریک و بیم دزد و قوم ما چنین غافل، کجا زین غم روم یارب نما خود دست قدرت را. به خاک انگیزی شام بر ضیای خود نمی ترسم، نهان کی ماند آن نوری که حق بخشید فطرت را. کجا غوغای شام بر خاطر من وحشت آرد، که صادق بزدل نبود وگر بیند قیامت را. सफ़ा नंबर 57। अब कबल इसके जो हम दूसरी बहसों की तरफ तवज्जो करें, इस बहस का लिखना निहायत ज़रूरी है जो दीन इस्लाम की हकीकत क्या है और इस हकीकत तक पहुँचने के वसाइल क्या हैं और इस हकीकत पर पाबंद होने के समारात क्या हैं, क्योंकि बहुत से असरार दकीका का समझना इसी बात पर मौकूफ़ है कि पहले हकीकत इस्लाम और फिर उस हकीकत के वसाइल और फिर उसके समारात बखूबी जहन नशीन हो जाएं। और हमारे अंदरूनी मुखालफों के लिए ये बात निहायत फ़ायदेमंद होगी कि वो हकीकत इस्लाम और उसकी अबहास से मुतअल्लिक़ा को तवज्जो से पढ़ें, क्योंकि जिन शुकूक व शुबहात में वो मुब्तला हैं, अक्सर वो ऐसे हैं कि फ़कत इसी वजह से दिलों में पैदा हुए हैं
کہ اسلام کی اتم اور اکمل حقیقت اور اس کے وسائل اور ثمرات پر غور نہیں کی گئی، اور اس بات میں کچھ شبہ نہیں کہ ان تمام حقیقتوں پر غور کرنے کے بعد اگر اس عاجز کے اندرونی مخالف اپنے اعتراضات کے مقابل پر میرے جوابات کو پڑھیں گے تو بہت سے اوہام اور وساوس سے مخلصی پا جائیں گے، بشرطے کہ وہ غور سے پڑھیں، اور پھر ان مقامات کو نظر کے سامنے رکھ کر میرے ان جوابات کو سوچیں جو میں نے ان کے شبہات کے کل و کما کے لیے لکھے ہیں۔ ایسا ہی مخالفین مذہب کو بھی ان حقائق کے بیان کرنے سے بہت فائدہ ہوگا، اور وہ اس مقام سے سمجھ سکتے ہیں کہ مذہب کیا چیز ہے اور اس کی سچائی کے نشان کیا ہیں۔ اب واضح ہو کہ لغت عرب میں اسلام اس کو کہتے ہیں کہ بطور پیشگی ایک چیز کا مول دیا جائے، اور یا یہ کہ کسی کو اپنا کام سونپیں، اور یا یہ کہ صلح کے طالب ہوں، اور یا یہ کہ کسی امر یا خصومت کو چھوڑ دیں۔ اور اصطلاحی معنی اسلام کے وہ ہیں جو اس آیت کریمہ میں اس کی طرف اشارہ ہے، یعنی یہ کہ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، البقرہ 113۔ یعنی مسلمان وہ ہے جو خدا تعالیٰ کی راہ میں اپنے تمام وجود کو سونپ دیوے، یعنی اپنے وجود کو اللہ تعالیٰ کے لیے اور اس کے ارادوں کی پیروی کے لیے اور اس کی خوشنودی کے حاصل کرنے کے لیے وقف کر دیوے، اور پھر نیک کاموں پر خدا تعالیٰ کے لیے قائم ہو جائے اور اپنے وجود کی تمام عملی طاقتیں اس کی راہ میں لگا دیوے۔ مطلب یہ ہے کہ اعتقادی اور عملی طور پر محض خدا تعالیٰ کا ہو جاوے۔ اعتقادی طور پر اس طرح سے کہ اپنے تمام وجود کو در حقیقت ایک ایسی چیز سمجھ لے جو خدا تعالیٰ کی شناخت اور اس کی اطاعت اور اس کے عشق اور محبت اور اس کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے بنائی گئی ہے، اور عملی طور پر اس طرح سے کہ خالصاً للہ حقیقی نیکیاں جو ہر ایک قوت سے متعلق اور ہر یک خدا داد توفیق سے وابستہ ہیں بجا لاوے، مگر ایسے ذوق و شوق و حضور سے کہ گویا وہ اپنی فرما برداری کے آئینے میں اپنے معبود حقیقی کے چہرے کو دیکھ رہا ہے۔ پھر بقیہ ترجمہ آیت کا یہ ہے کہ جس کی اعتقادی و عملی صفائی ایسی محبت ذاتی پر مبنی ہو اور ایسے طبعی جوش سے اعمال حسنہ اس سے صادر ہوں، وہی ہے جو عند اللہ مستحق اجر ہے، اور ایسے لوگوں پر نہ کچھ خوف ہے اور نہ وہ کچھ غم رکھتے ہیں، یعنی ایسے لوگوں کے لیے نجات نقد موجود ہے، کیونکہ جب انسان کو اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات پر ایمان لا کر اس سے موافقت تامہ ہو گئی اور ارادہ اس کا خدا تعالیٰ کے ارادے سے ہم رنگ ہو گیا اور تمام لذت اس کی فرما برداری میں ٹھہر گئی، اور جمیع اعمال صالحہ نہ مشقت کی راہ سے بلکہ تلذذ اور احتزاز کی کشش سے صادر ہونے لگے، تو یہی وہ کیفیت ہے جس کو فلاح اور نجات اور رستگاری سے موسوم کرنا چاہیے، اور عالم آخرت میں جو کچھ نجات کے متعلق مشہود و محسوس ہوگا وہ در حقیقت اسی کیفیت راسخہ کے اضلال و آثار ہیں جو اس جہان میں جسمانی طور پر ظاہر ہو جائیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ بہشتی زندگی اسی جہان سے شروع ہو جاتی ہے، اور جہنمی عذاب کی جڑ بھی اسی جہان کی گندی اور کورانہ زیست ہے۔ اب آیات ممدوحہ بالا پر ایک نظر غور ڈالنے سے ہر یک سلیم العقل سمجھ سکتا ہے کہ اسلام کی حقیقت تب کسی میں متحقق ہو سکتی ہے کہ جب اس کا وجود میں اپنی تمام باطنی و ظاہری قوا کے محض خدا تعالیٰ کے لیے اور اس کی راہ میں وقف ہو جاوے، اور جو امانتیں اس کو خدا تعالیٰ کی طرف سے ملی ہیں پھر اسی موتی حقیقی کو واپس دی جائیں، اور نہ صرف اعتقادی طور پر بلکہ عمل کے آئینے میں بھی اپنے اسلام اور اس کی حقیقت کاملہ کی ساری شکل دکھلائی جاوے، یعنی شخص مدعی اسلام یہ بات ثابت کر دیوے کہ اس کے ہاتھ اور پیر اور دل اور دماغ اور اس کی عقل اور اس کا فہم اور اس کا غضب اور اس کا رحم اور اس کا حلم اور اس کا علم اور اس کی تمام روحانی اور جسمانی قوتیں اور اس کی عزت اور اس کا مال اور اس کا آرام اور سرور اور جو کچھ اس کا سر کے بالوں سے پیروں کے ناخنوں تک باعتبار ظاہر و باطن کے ہے، یہاں تک کہ اس کی نیات اور اس کے دل کے خطرات اور اس کے نفس کے جذبات سب خدا تعالیٰ کے ایسے تابع ہو گئے ہیں
کہ جیسے ایک شخص کے اعضاء اس شخص کے تابع ہوتے ہیں۔ غرض یہ ثابت ہو جائے کہ صدق قدم اس درجے تک پہنچ گیا ہے کہ جو کچھ اس کا ہے وہ اس کا نہیں بلکہ خدا تعالیٰ کا ہو گیا ہے، اور تمام اعضاء اور قوا الہی خدمت میں ایسے لگ گئے ہیں کہ گویا وہ جوارح الحق ہیں۔ اور ان آیات پر غور کرنے سے یہ بات بھی صاف اور بدیہی طور پر ظاہر ہو رہی ہے کہ خدا تعالیٰ کی راہ میں زندگی کا وقف کرنا جو حقیقت اسلام ہے دو قسم پر ہے۔ ایک یہ کہ خدا تعالیٰ کو ہی اپنا معبود اور مقصود اور محبوب ٹھہرایا جاوے، اور اس کی عبادت اور محبت اور خوف اور رجا میں کوئی دوسرا شریک باقی نہ رہے، اور اس کی تقدیس اور تسبیح اور عبادت اور تمام عبودیت کے آداب اور احکام اور اوامر اور حدود اور آسمانی قضاء و قدر کے امور بدل و جان قبول کیے جائیں، اور نہایت نیستی اور تذلل سے ان سب حکموں اور حدوں اور قانونوں اور تقدیروں کو بارادت تام سر پر اٹھا لیا جاوے، اور نیز وہ تمام پاک صداقتیں اور پاک معارف جو اس کی وسیع قدرتوں کی معرفت کا ذریعہ اور اس کی ملکوت اور سلطنت کے علو مرتبہ کو معلوم کرنے کے لیے ایک واسطہ اور اس کے اعلیٰ اور نعماء کے پہچاننے کے لیے ایک قوی راہبر ہیں بخوبی معلوم کر لی جائیں۔ دوسری قسم اللہ تعالیٰ کی راہ میں زندگی وقف کرنے کی یہ ہے کہ اس کے بندوں کی خدمت اور ہمدردی اور چارہ جوئی اور بار برداری اور سچی غمخواری میں اپنی زندگی وقف کر دی جاوے، دوسروں کو آرام پہنچانے کے لیے دکھ اٹھاویں اور دوسروں کی راحت کے لیے اپنے پر رنج گوارا کر لیں۔ اس تقریر سے معلوم ہوا کہ اسلام کی حقیقت نہایت ہی اعلیٰ ہے، اور کوئی انسان کبھی اس شریف لقب اہل اسلام سے حقیقی طور پر ملقب نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنا سارا وجود میں اس کی تمام قوتوں اور خواہشوں اور ارادوں کے حوالہ بخدا نہ کر دیوے، اور اپنی انانیت سے میں اس کے جمیع لوازم کے ہاتھ اٹھا کر اسی کی راہ میں نہ لگ جاوے۔ پس حقیقی طور پر اسی وقت کسی کو مسلمان کہا جائے گا کہ جب اس کی غافلانہ زندگی پر ایک سخت انقلاب وارد ہو کر اس کے نفس امارہ کا نقش ہستی میں اس کے تمام جذبات کے یک دفعہ مٹ جائے، اور پھر اس موت کے بعد محسن للہ ہونے کے نئی زندگی اس میں پیدا ہو جائے، اور وہ ایسی پاک زندگی ہو جو اس میں بجز طاعت خالق اور ہمدردی مخلوق کے اور کچھ بھی نہ ہو۔ خالق کی طاعت اس طرح سے کہ اس کی عزت و جلال اور یگانگت ظاہر کرنے کے لیے بے عزتی اور ذلت قبول کرنے کے لیے مستعد ہو، اور اس کی وحدانیت کا نام زندہ کرنے کے لیے ہزاروں موتوں کے قبول کرنے کے لیے تیار ہو، اور اس کی فرما برداری میں ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کو بخوشی خاطر کاٹ سکے، اور اس کے احکام کی عظمت کا پیار اور اس کی رضا جوئی کی پیاس گناہ سے ایسی نفرت دلاوے کہ گویا وہ کھا جانے والی ایک آگ ہے، یا ہلاک کرنے والی ایک زہر ہے، یا بھسم کر دینے والی ایک بجلی ہے جس سے اپنی تمام قوتوں کے ساتھ بھاگنا چاہے۔ غرض اس کی مرضی ماننے کے لیے اپنے نفس کی سب مرضیات چھوڑ دے، اور اس کے پیوند کے لیے جانکاہ زخموں سے مجروح ہونا قبول کر لے، اور اس کے تعلق کا ثبوت دینے کے لیے سب نفسانی تعلقات توڑ دے، اور خلق اللہ کی خدمت اس طرح سے کہ جس قدر خلقت کی حاجات ہیں اور جس قدر مختلف وجوہ اور طرق کی راہ سے قسام ازل نے بعض کو بعض کا محتاج کر رکھا ہے، ان تمام امور میں محض للہ اپنی حقیقی اور بے غرضانہ اور سچی ہمدردی سے جو اپنے وجود سے صادر ہو سکتی ہے ان کو نفع پہنچاوے، اور ہر یک مدد کے محتاج کو اپنی خداداد قوت سے مدد دے، اور ان کی دنیا و آخرت دونوں کی اصلاح کے لیے زور لگاوے۔ مگر یہ للہ وقف محض اس صورت میں اسم با مسمہ ہوگی کہ جب تمام اعضاء للہ طاعت کے رنگ سے ایسے رنگ پذیر ہو جائیں کہ گویا وہ ایک الہی آلہ ہیں جن کے ذریعہ سے وقتاً فوقتاً افعال الہیہ ظہور پذیر ہوتے ہیں، یا ایک مصفہ آئینہ ہے جس میں تمام مرضیات الہیہ بصفائے تام عکسی طور پر ظہور پکڑتی رہتی ہیں، اور جب اس درجہ کاملہ پر للہ طاعت و خدمات پہنچ جائیں تو اس صبغت اللہ کی برکت سے اس وصف کے انسان کے قوا اور جوارے کی نسبت
وحدت شہودی کے طور پر یہ کہنا صحیح ہوتا ہے کہ مثلاً یہ آنکھیں خدا تعالیٰ کی آنکھیں، اور یہ زبان خدا تعالیٰ کی زبان، اور یہ ہاتھ خدا تعالیٰ کے ہاتھ، اور یہ کان خدا تعالیٰ کے کان، اور یہ پاؤں خدا تعالیٰ کے پاؤں ہیں، کیونکہ وہ تمام اعضاء اور قوتیں للہی راہوں میں خدا تعالیٰ کے ارادوں سے پر ہو کر اور اس کی خواہشوں کی تصویر بن کر اس لائق ہو جاتی ہیں کہ ان کو اسی کا روپ کہا جاوے۔ وجہ یہ کہ جیسے ایک شخص کے اعضاء پورے طور پر اس کی مرضی اور ارادے کے تابع ہوتے ہیں، ایسا ہی کامل انسان اس درجے پر پہنچ کر خدا تعالیٰ کی مرضیات و ارادت سے موافقت تامہ پیدا کر لیتا ہے، اور خدا تعالیٰ کی عظمت اور وحدانیت اور مالکیت اور معبودیت اور اس کی ہر یک مرضی اور خواہش کی بات ایسی ہی اس کو پیاری معلوم ہوتی ہے کہ جیسی خود خدا تعالیٰ کو۔ سو یہ عظیم الشان للہ طاعت و خدمت جو پیار اور محبت سے ملی ہوئی اور خلوص اور حنفیت تامہ سے بھری ہوئی ہے، یہی اسلام اور اسلام کی حقیقت اور اسلام کا لب لباب ہے، جو نفس اور خلق اور ہوا اور ارادے سے موت حاصل کرنے کے بعد ملتا ہے۔ اس جگہ یہ نقطہ بھی یاد رہے کہ آیت موصوفہ بالا یعنی بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، البقرہ 113، سعادت تامہ کے تینوں ضروری درجوں یعنی فنا اور بقا اور لقاء کی طرف اشارت کرتی ہے، کیونکہ جیسا کہ ہم ابھی بیان کر چکے ہیں، اسلم وجہہ للہ کا فقرہ یہ تعلیم کر رہا ہے کہ تمام قوا اور اعضاء اور جو کچھ اپنا ہے خدا تعالیٰ کو سونپ دینا چاہیے اور اس کی راہ میں وقف کر دینا چاہیے، اور یہ وہی کیفیت ہے جس کا نام دوسرے لفظوں میں فنا ہے۔ وجہ یہ کہ جب انسان نے حسب مفہوم اس آیت ممدوحہ کے اپنا تمام وجود میں اس کی تمام قوتوں کے خدا تعالیٰ کو سونپ دیا اور اس کی راہ میں وقف کر دیا اور اپنی نفسانی جنبشوں اور سکونوں سے بکلی باز آ گیا، تو بلا شبہ ایک قسم کی موت اس پر طاری ہو گئی، اور اسی موت کو اہل تصوف فنا کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ پھر بعد اس کے وہو محسن ان کا فقرہ مرتبہ بقا کی طرف اشارہ کرتا ہے، کیونکہ جب انسان بعد فنا اکمل و اتم و سلب جذبات نفسانی الہی جذبہ اور تحریک سے پھر جنبش میں آیا اور بعد منقطع ہو جانے تمام نفسانی حرکات کے پھر ربانی تحریکوں سے پر ہو کر حرکت کرنے لگا، تو یہ وہ حیات ثانی ہے جس کا نام بقا رکھنا چاہیے۔ پھر بعد اس کے یہ فقرات فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، جو اس بات و ایجاب اجر و نفی و سلب خوف و حزن پر دلالت کرتے ہیں، یہ حالت لقاء کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ جس وقت انسان کے عرفان اور یقین اور توکل اور محبت میں ایسا مرتبہ عالیہ پیدا ہو جائے کہ اس کے خلوص اور ایمان اور وفا کا اجر اس کی نظر میں وہمی اور خیالی اور ظنی نہ رہے، بلکہ ایسا یقینی اور قطعی اور مشہود اور مرئی اور محسوس ہو کہ گویا وہ اس کو مل چکا ہے، اور خدا تعالیٰ کے وجود پر ایسا یقین ہو جائے کہ گویا وہ اس کو دیکھ رہا ہے، اور ہر یک آئندہ کا خوف اس کی نظر سے اٹھ جاوے، اور ہر یک گزشتہ اور موجودہ غم کا نام و نشان نہ رہے، اور ہر یک روحانی تنعم موجود الوقت نظر آوے، تو یہی حالت جو ہر یک قبض اور قدورت سے پاک اور ہر یک دغدغہ اور شک سے محفوظ اور ہر یک درد انتظار سے منزہ ہے، لقاء کے نام سے موسوم ہے۔ اور اس مرتبہ لقاء پر محسن کا لفظ جو آیت میں موجود ہے نہایت صراحت سے دلالت کر رہا ہے، کیونکہ احسان حسب تشریح نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت کاملہ کا نام ہے کہ جب انسان اپنی پرستش کی حالت میں خدا تعالیٰ سے ایسا تعلق پیدا کرے کہ گویا اس کو دیکھ رہا ہے، اور یہ لقاء کا مرتبہ تب سالک کے لیے کامل طور پر متحقق ہوتا ہے کہ جب ربانی رنگ بشریت کے رنگ و بو کو بتمام و کمال اپنے رنگ کے نیچے متوازی اور پوشیدہ کر دیوے، جس طرح آگ لوہے کے رنگ کو اپنے نیچے ایسا چھپا لیتی ہے کہ نظر ظاہر میں بجز آگ کے اور کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ یہ وہی مقام ہے جس پر پہنچ کر بعض سالکین نے لغزشیں کھائی ہیں اور شہودی پیوند کو
وجودی پیبند کے رنگ میں سمجھ لیا ہے۔ اس مقام میں جو اولیاء اللہ پہنچے ہیں یا جن کو اس میں سے کوئی گھونٹ میسر آ گیا ہے، بعض اہل تصوف نے ان کا نام اطفال اللہ رکھ دیا ہے، اس مناسبت سے کہ وہ لوگ صفات الہی کے کنارے عاطفت میں بکلی جا پڑے ہیں، اور جیسے ایک شخص کا لڑکا اپنے حلیہ اور خط و خال میں کچھ اپنے باپ سے مناسبت رکھتا ہے، ویسا ہی ان کو بھی ذلی طور پر بوجہ تخلق باخلاق اللہ خدا تعالیٰ کی صفات جمیلہ سے کچھ مناسبت پیدا ہو گئی ہے۔ ایسے نام اگرچہ کھلے کھلے طور پر بزبان شرع مستعمل نہیں ہیں، مگر در حقیقت عارفوں نے قرآن کریم سے ہی اس کو استنباط کیا ہے، کیونکہ اللہ جل شانہ فرماتا ہے فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، البقرہ 201۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو ایسا یاد کرو کہ جیسے تم اپنے باپوں کو یاد کرتے ہو، اور ظاہر ہے کہ اگر مجازی طور پر ان الفاظ کا بولنا منہیات شرع سے ہوتا تو خدا تعالیٰ ایسی طرح سے اپنی کلام کو منزہ رکھتا جس سے اس اطلاق کا جواز مستنبط ہو سکتا ہے، اور اس درجہ لقاء میں بعض اوقات انسان سے ایسے امور صادر ہوتے ہیں کہ جو بشریت کی طاقتوں سے بڑے ہوئے معلوم ہوتے ہیں اور الہی طاقت کا رنگ اپنے اندر رکھتے ہیں، جیسے ہمارے سید و مولا سید الرسل حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر میں ایک سے انگریزوں کی مٹھی کفار پر چلائی، اور وہ مٹھی کسی دعا کے ذریعے سے نہیں بلکہ خود اپنی روحانی طاقت سے چلائی، مگر اس مٹھی نے خدائی طاقت دکھلائی، اور مخالف کی فوج پر ایسا خارق عادت اس کا اثر پڑا کہ کوئی ان میں سے ایسا نہ رہا کہ جس کی آنکھ پر اس کا اثر نہ پہنچا ہو، اور وہ سب اندھوں کی طرح ہو گئے، اور ایسی سراسیمگی اور پریشانی ان میں پیدا ہو گئی کہ مدہوشوں کی طرح بھاگنا شروع کیا۔ اسی معجزے کی طرف اللہ جل شانہ اس آیت میں اشارہ فرماتا ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، الانفال 18۔ یعنی جب تو نے اس مٹھی کو پھینکا وہ تو نے نہیں پھینکا بلکہ خدا تعالیٰ نے پھینکا، یعنی در پردہ الہی طاقت کام کر گئی، انسانی طاقت کا یہ کام نہ تھا۔ اور ایسا ہی دوسرا معجزہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو شق القمر ہے، اسی الہی طاقت سے ظہور میں آیا تھا کہ کوئی دعا اس کے ساتھ شامل نہ تھی، کیونکہ وہ صرف انگلی کے اشارے سے جو الہی طاقت سے بری ہوئی تھی وقوع میں آ گیا تھا۔ اور اس قسم کے اور بھی بہت سے معجزات ہیں جو صرف ذاتی اقتدار کے طور پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھلائے، جن کے ساتھ کوئی دعا نہ تھی۔ کئی دفعہ تھوڑے سے پانی کو جو صرف ایک پیالے میں تھا، اپنی انگلیوں کو اس پانی کے اندر داخل کرنے سے اس قدر زیادہ کر دیا کہ تمام لشکر اور اونٹوں اور گھوڑوں نے وہ پانی پیا، اور پھر بھی وہ پانی ویسا ہی اپنی مقدار پر موجود تھا۔ اور کئی دفعہ 2-4 روٹیوں پر ہاتھ رکھنے سے ہزارہا بھوکوں پیاسوں کا ان سے شکم سیر کر دیا، اور بعض اوقات تھوڑے دودھ کو اپنے لبوں سے برکت دے کر ایک جماعت کا پیٹ اس سے بھر دیا، اور بعض اوقات شور آب کنویں میں اپنے منہ کا لعاب ڈال کر اس کو نہایت شیریں کر دیا، اور بعض اوقات سخت مجروحوں پر اپنا ہاتھ رکھ کر ان کو اچھا کر دیا، اور بعض اوقات آنکھوں کو جن کے ڈیلے لڑائی کے کسی صدمے سے باہر جا پڑے تھے اپنے ہاتھ کی برکت سے پھر درست کر دیا۔ ایسا ہی اور بھی بہت سے کام اپنے ذاتی اقتدار سے کیے جن کے ساتھ ایک چھپی ہوئی طاقت الہی مخلوط تھی۔ حال کے برہموں اور فلسفی اور نیچری اگر ان معجزات سے انکار کریں تو وہ معذور ہیں، کیونکہ وہ اس مرتبے کو شناخت نہیں کر سکتے جس میں ذلی طور پر الہی طاقت انسان کو ملتی ہے۔ بس اگر وہ ایسی باتوں پر ہنسیں تو وہ اپنے ہنسنے میں بھی معذور ہیں، کیونکہ انہوں نے بجز طفلانہ حالت کے اور کسی درجہ روحانی بلوغ کو طے نہیں کیا، اور نہ صرف اپنی حالت ناقص رکھتے ہیں بلکہ اس بات پر خوش ہیں کہ اسی حالت ناقصہ میں مریں بھی۔ مگر زیادہ تر افسوس انہی عیسائیوں پر ہے جو بعض قاری کسی کے مشابہ مگر ان سے ادنا حضرت مسیح میں سن سنا کر ان کی الوہیت کی دلیل ٹھہرا بیٹھے ہیں، اور کہتے ہیں کہ حضرت مسیح کا مردوں کا زندہ کرنا اور مفلوجوں اور مجذوموں کو اچھا کرنا اپنے اقتدار سے تھا، کسی دعا سے نہیں تھا، اور یہ دلیل اس بات پر ہے کہ وہ حقیقی طور پر ابن اللہ بلکہ خدا تھا۔ لیکن افسوس کہ ان بیچاروں کو خبر نہیں کہ اگر انہی باتوں سے انسان خدا بن جاتا ہے تو اس خدائی کا زیادہ تر استحقاق ہمارے سید و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، کیونکہ اس قسم کے اقتداری خارق
جس قدر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھلائے ہیں، حضرت مسیح علیہ السلام ہرگز دکھلا نہیں سکے، اور ہمارے ہادی و مقتدا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اقتداری خارق نہ صرف آپ ہی دکھلائے بلکہ ان خارق کا ایک لمبا سلسلہ روز قیامت تک اپنی امت میں چھوڑ دیا، جو ہمیشہ اور ہر زمانے میں حسب ضرورت زمانہ ظہور میں آتا رہا ہے اور اس دنیا کے آخری دنوں تک اسی طرح ظاہر ہوتا رہے گا۔ اور الہی طاقت کا پرتاؤ جس قدر اس امت کی مقدس روحوں پر پڑا ہے اس کی نظیر دوسری امتوں میں ملنی مشکل ہے۔ پھر کس قدر بے وقوفی ہے کہ ان خارق عادت امور کی وجہ سے کسی کو خدا یا خدا کا بیٹا قرار دیا جائے۔ اگر ایسے ہی خارق سے انسان خدا بن سکتا ہے تو پھر خداؤں کا کچھ انتہا بھی ہے۔ لیکن یہ بات اس جگہ یاد رکھنے کے لائق ہے کہ اس قسم کے اقتداری خارق گو خدا تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوتے ہیں، مگر پھر بھی خدا تعالیٰ کے ان خاص افعال سے جو بلا توسط ارادہ غیر ظہور میں آتے ہیں کسی طور سے برابری نہیں کر سکتے، اور نہ برابر ہونا ان کا مناسب ہے۔ اسی وجہ سے جب کوئی نبی یا ولی اقتداری طور پر بغیر توسط کسی دعا کے کوئی ایسا امر خارق عادت دکھلاوے جو انسان کو کسی ہیلہ اور تدبیر اور علاج سے اس کی قوت نہیں دی گئی، تو نبی کا وہ فعل خدا تعالیٰ کے ان افعال سے کم رتبے پر رہے گا جو خود خدا تعالیٰ علانیہ اور بالجہر اپنی قوت کاملہ سے ظہور میں لاتا ہے۔ یعنی ایسا اقتداری معجزہ بنسبت دوسرے الہی کاموں کے جو بلا واسطہ اللہ جل شانہ سے ظہور میں آتے ہیں ضرور کچھ نقص اور کمزوری اپنے اندر موجود رکھتا ہوگا، تا سرسری نگاہ والوں کی نظر میں تشابہ فی الخلق واقع نہ ہو۔ اسی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا باوجود اس کے کہ کئی دفعہ سانپ بنا لیکن آخر عصا کا عصا ہی رہا، اور حضرت مسیح کی چڑیاں باوجود کے معجزے کے طور پر ان کا پرواز قرآن کریم سے ثابت ہے مگر پھر بھی مٹی کی مٹی ہی تھے، اور کہیں خدا تعالیٰ نے یہ نہ فرمایا کہ وہ زندہ بھی ہو گئیں۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقتداری خارق میں چونکہ طاقت الہی سب سے زیادہ بھری ہوئی تھی، کیونکہ وجود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تجلیات الہیہ کے لیے اتم و اعلیٰ و عرفہ و اکمل نمونہ تھا، اس لیے ہماری نظریں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اقتداری خارق کو کسی درجہ بشریت پر مقرر کرنے سے قاصر ہیں، مگر تاہم ہمارا اس پر ایمان ہے کہ اس جگہ بھی اللہ جل شانہ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل میں مخفی طور پر کچھ فرق ضرور ہوگا۔ اب ان تحریرات سے ہماری غرض اس قدر ہے کہ لقاء کا مرتبہ جب کسی انسان کو میسر آتا ہے تو اس مرتبہ کے تموج کے اوقات میں الہی کام ضرور اس سے صادر ہوتے ہیں، اور ایسے شخص کی گہری صحبت میں جو شخص ایک حصہ عمر کا بسر کرے تو ضرور کچھ نہ کچھ یہ اقتداری خارق مشاہدہ کرے گا، کیونکہ اس تموج کی حالت میں کچھ الہی صفات کا رنگ ذلی طور پر انسان میں آ جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کا رحم خدا تعالیٰ کا رحم اور اس کا غضب خدا تعالیٰ کا غضب ہو جاتا ہے، اور بسا اوقات وہ بغیر کسی دعا کے کہتا ہے کہ فلاں چیز پیدا ہو جائے تو وہ پیدا ہو جاتی ہے، اور کسی پر غضب کی نظر سے دیکھتا ہے تو اس پر کوئی وبال نازل ہو جاتا ہے، اور کسی کو رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے تو وہ خدا تعالیٰ کے نزدیک مورد رحم ہو جاتا ہے۔ اور جیسا کہ خدا تعالیٰ کا کن دائمی طور پر نتیجہ مقصودہ کو بلا تخلف پیدا کرتا ہے، ایسا ہی اس کا کن بھی اس تموج اور مد کی حالت میں خطا نہیں جاتا۔ اور جیسا کہ میں بیان کر چکا ہوں ان اقتداری خارق کی اصل وجہ یہی ہوتی ہے کہ یہ شخص شدت اتصال کی وجہ سے خدائے عز و جل کے رنگ سے ذلی طور پر رنگین ہو جاتا ہے، اور تجلیات الہیہ اس پر دائمی قبضہ کر لیتے ہیں، اور محبوب حقیقی حجب حائلہ کو درمیان سے اٹھا کر نہایت شدت قرب کی وجہ سے ہم آغوش ہو جاتا ہے، اور جیسا کہ وہ خود مبارک ہے ایسا ہی اس کے اقوال و افعال و حرکات اور سکنات اور خوراک اور پوشاک اور مکان اور زمان اور اس کے جمیل لوازم میں برکت رکھ دیتا ہے، تب ہر یک چیز جو اس سے مس کرتی ہے بغیر اس کے جو یہ دعا کرے برکت پاتی ہے، اس کے مکان میں برکت ہوتی ہے، اس کے دروازوں کے آستانے برکت سے بھرے ہوتے ہیں، اس کے گھر کے دروازے پر برکت برستی ہے جو ہر دم اس کو مشاہدہ ہوتی ہے، اور اس کی خوشبو اس کو آتی ہے۔ جب یہ سفر کرے تو خدا تعالیٰ میں اپنی تمام برکتوں کے اس کے ساتھ ہوتا ہے، اور جب یہ گھر میں آوے تو ایک دریا نور کا ساتھ لاتا ہے۔ غرض یہ عجیب انسان ہوتا ہے جس کی گناہ بجز خدا تعالیٰ کے اور کوئی نہیں جانتا۔
اس جگہ یہ بھی واضح رہے کہ فنا فی اللہ کے درجے کی تحقق کے بعد، یعنی اس درجے کے بعد جو اسلم وجہہ للہ کے مفہوم کو لازم ہے، جس کو صوفی فنا کے نام سے اور قرآن کریم استقامت کے اسم سے موسوم کرتا ہے، درجہ بقا اور لقاء کا بلا توقف پیچھے آنے والا ہے۔ یعنی جب کہ انسان خلق اور ہوا اور ارادے سے بکلی خالی ہو کر فنا کی حالت کو پہنچ گیا، تو اس حالت کے راسخ ہونے کے ساتھ ہی بقا کا درجہ شروع ہو جاتا ہے۔ مگر جب تک یہ حالت راسخ نہ ہو اور خدا تعالیٰ کی طرف بکلی جھک جانا ایک طبعی امر نہ ٹھہر جائے، تب تک مرتبہ بقا کا پیدا نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ مرتبہ صرف اسی وقت پیدا ہوگا کہ جب ہر یک اطاعت کا تصنع درمیان سے اٹھ جائے اور ایک طبعی رویدگی کی طرح فرما برداری کی سرسبز اور لہراتی ہوئی شاخیں دل سے جوش مار کر نکلیں، اور واقعی طور پر سب کچھ جو اپنا سمجھا جاتا ہے خدا تعالیٰ کا ہو جائے۔ اور جیسے دوسرے لوگ ہوا پرستی میں لذت اٹھاتے ہیں، اس شخص کی تمام کامل لذتیں پرستش اور یاد الہی میں ہوں، اور بجائے نفسانی ارادوں کے خدا تعالیٰ کی مرضیات جگہ پکڑ لیں، پھر جب یہ بقا کی حالت بخوبی استحکام پکڑ جائے اور سالک کے رگ و ریشے میں داخل ہو جائے اور اس کا جزو وجود بن جائے اور ایک نور آسمان سے اترتا ہوا دکھائی دے، جس کے نازل ہونے کے ساتھ ہی تمام پردے دور ہو جائیں اور نہایت لطیف اور شیریں اور حلاوت سے ملی ہوئی ایک محبت دل میں پیدا ہو جو پہلے نہیں تھی، اور ایک ایسی خنکی اور اطمینان اور سکینت اور سرور دل کو محسوس ہو کہ جیسے ایک نہایت پیارے دوست مدت کے بچھڑے ہوئے کی یک دفعہ ملنے اور بغلگیر ہونے سے محسوس ہوتی ہے، اور خدا تعالیٰ کے روشن اور لذیذ اور مبارک اور سرور بخش اور فصیح اور معطر اور مبشرانہ کلمات اٹھتے اور بیٹھتے اور سوتے اور جاگتے اس طرح پر نازل ہونے شروع ہو جائیں کہ جیسے ایک ٹھنڈی اور دلکش اور پر خوشبو ہوا ایک گلزار پر گزر کر آتی ہے اور صبح کے وقت چلنی شروع ہوتی ہے اور اپنے ساتھ ایک سکر اور سرور لاتی ہے، اور انسان خدا تعالیٰ کی طرف ایسا کھینچا جائے کہ بغیر اس کی محبت اور عاشقانہ تصور کے جی نہ سکے، اور نہ یہ کہ مال اور جان اور عزت اور اولاد اور جو کچھ اس کا ہے قربان کرنے کے لیے تیار ہو، بلکہ اپنے دل میں قربان کر ہی چکا ہو، اور ایسی ایک زبردست کشش سے کھینچا گیا ہو جو نہیں جانتا کہ اسے کیا ہو گیا، اور نورانیت کا بشدت اپنے اندر انتشار پاوے جیسا کہ دن چڑھا ہوا ہوتا ہے، اور صدق اور محبت اور وفا کی نہریں بڑے زور سے چلتی ہوئی اپنے اندر مشاہدہ کرے، اور لمحہ بلمحہ ایسا احساس کرتا ہو کہ گویا خدا تعالیٰ اس کے قلب پر اترا ہوا ہے۔ جب یہ حالت اپنی تمام علامتوں کے ساتھ محسوس ہو تب خوشی کرو اور محبوب حقیقی کا شکر بجا لاؤ کہ یہی وہ انتہائی مقام ہے جس کا نام لکھا رکھا گیا ہے۔ اس آخری مقام میں انسان ایسا احساس کرتا ہے کہ گویا بہت سے پاک پانیوں سے اس کو دھو کر اور نفسانیت کا بکلی رگ و ریشہ اس سے الگ کر کے نئے سرے اس کو پیدا کیا گیا، اور پھر رب العالمین کا تخت اس کے اندر بچھایا گیا، اور خدائے پاک و قدوس کا چمکتا ہوا چہرہ اپنے تمام دلکش حسن و جمال کے ساتھ ہمیشہ کے لیے اس کے سامنے موجود ہو گیا ہے۔ مگر ساتھ ہی اس کے یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ یہ دونوں آخری درجے بقا اور لقاء کے کسبی نہیں ہیں بلکہ وہ بھی ہیں، اور کسب اور جد و جہد کی حد صرف فنا کے درجے تک ہے، اور اسی حد تک تمام راست باز سالکوں کا سیر و سلوک ختم ہوتا ہے، اور دائرہ کمالات انسانیہ کا اپنے استدارت تامہ کو پہنچتا ہے، اور جب اس درجہ فنا کو پاک باطن لوگ جیسا کہ چاہیے طے کر چکتے ہیں تو عادت الہیہ اسی طرح پر جاری ہے کہ بیک دفعہ عنایت الہی کی نسیم چل کر بقا اور لقاء کے درجے تک انہیں پہنچا دیتی ہے۔ اب اس تحقیق سے ظاہر ہے کہ اس سفر کی تمام صعوبتیں اور مشقتیں فنا کی حد تک ہی ہیں، اور پھر اس سے آگے گزر کر انسان کی سعی اور کوشش اور مشقت اور محنت کو دخل نہیں، بلکہ وہ محبت صافیہ جو فنا کی حالت میں خداوند کریم و جلیل سے پیدا ہوتی ہے، الہی محبت کا خود بخود اس پر ایک نمایاں شعلہ پڑتا ہے جس کو مرتبہ بقا اور لقاء سے تعبیر کرتے ہیں۔ اور جب محبت الہی بندے کی محبت پر نازل ہوتی ہے تب دونوں محبتوں کے ملنے سے روح القدس کا ایک روشن اور کامل سایہ انسان کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے، اور لقاء کے مرتبے پر اس روح القدس کی روشنی نہایت ہی نمایاں ہوتی ہے، اور اقتداری خارق جن کا ابھی ہم ذکر کر آئے ہیں
اسی وجہ سے ایسے لوگوں سے صادر ہوتے ہیں کہ یہ روح القدس کی روشنی ہر وقت اور ہر حال میں ان کے شامل حال ہوتی ہے اور ان کے اندر سکونت رکھتی ہے، اور وہ اس روشنی سے کبھی اور کسی حال میں جدا نہیں ہوتے، اور نہ وہ روشنی ان سے جدا ہوتی ہے۔ وہ روشنی ہر دم ان کے تنفس کے ساتھ نکلتی ہے اور ان کی نظر کے ساتھ ہر یک چیز پر پڑتی ہے، اور ان کی کلام کے ساتھ اپنی نورانیت لوگوں کو دکھلاتی ہے۔ اسی روشنی کا نام روح القدس ہے، مگر یہ حقیقی روح القدس نہیں۔ حقیقی روح القدس وہ ہے جو آسمان پر ہے۔ یہ روح القدس اس کا ذل ہے جو پاک سینوں اور دلوں اور دماغوں میں ہمیشہ کے لیے آباد ہو جاتا ہے، اور ایک طرفۃ العین کے لیے بھی ان سے جدا نہیں ہوتا۔ اور جو شخص تجویز کرتا ہے کہ یہ روح القدس کسی وقت اپنی تمام تاثیرات کے ساتھ ان سے جدا ہو جاتا ہے، وہ شخص سراسر باطل پر ہے اور اپنے پرظلمت خیال سے خدا تعالیٰ کے مقدس برگزیدوں کی توہین کرتا ہے۔ ہاں، یہ سچ ہے کہ حقیقی روح القدس تو اپنے مقام پر ہی رہتا ہے، لیکن روح القدس کا سایہ، جس کا نام مجازن روح القدس ہی رکھا جاتا ہے، ان سینوں اور دلوں اور دماغوں اور تمام اعضاء میں داخل ہوتا ہے جو مرتبہ بقا اور لقاء کا پا کر اس لائق ٹھہر جاتے ہیں کہ ان کی نہایت اصفا اور اجلا محبت پر خدا تعالیٰ کی کامل محبت اپنی برکات کے ساتھ نازل ہو۔ اور جب وہ روح القدس نازل ہوتا ہے تو اس انسان کے وجود سے ایسا تعلق پکڑ جاتا ہے کہ جیسے جان کا تعلق جسم سے ہوتا ہے۔ وہ قوت بینائی بن کر آنکھوں میں کام دیتا ہے اور قوت شنوائی کا جامہ پہن کر کانوں کو روحانی حس بخشتا ہے۔ وہ زبان کی گویائی اور دل کے تقوی اور دماغ کی ہوشیاری بن جاتا ہے، اور ہاتھوں میں بھی سرایت کرتا ہے اور پیروں میں بھی اپنا اثر پہنچاتا ہے۔ غرض تمام ظلمت کو وجود میں سے اٹھا دیتا ہے اور سر کے بالوں سے لے کر پیروں کے ناخن تک منور کر دیتا ہے، اور اگر ایک طرفۃ العین کے لیے بھی علیحدہ ہو جائے تو فی الفور اس کی جگہ ظلمت آ جاتی ہے۔ مگر وہ کاملوں کو ایسا نعم الکریم عطا کیا گیا ہے کہ ایک دم کے لیے بھی ان سے علیحدہ نہیں ہوتا، اور یہ گمان کرنا کہ ان سے علیحدہ بھی ہو جاتا ہے، یہ دوسرے لفظوں میں اس بات کا اقرار ہے کہ وہ بعد اس کے جو روشنی میں آ گئے پھر تاریکی میں پڑ جاتے ہیں، اور بعد اس کے جو معصوم یا محفوظ کیے گئے پھر نفس امارہ ان کی طرف عود کرتا ہے، اور بعد اس کے جو روحانی حواس ان پر کھولے گئے پھر وہ تمام حواس بیکار اور معطل کیے جاتے ہیں۔ سو اے وے لوگو جو اس صداقت سے منکر اور اس نقطۂ معرفت سے انکاری ہو، مجھ سے جلدی مت کرو اور اپنے ہی نور قلب سے گواہی طلب کرو کہ کیا یہ امر واقعی ہے کہ برگزیدوں کی روشنی کسی وقت بتمام و کمال ان سے دور بھی ہو جاتی ہے؟ کیا یہ درست ہے کہ وہ تمام نورانی نشان کامل مومنوں سے کمال ایمان کی حالت میں کبھی گم بھی ہو جاتے ہیں؟ اگر یہ کہو کہ ہم نے کب اور کس وقت کہا ہے کہ برگزیدوں کی روحانی روشنی کبھی سب کی سب دور بھی ہو جاتی ہے اور سراسر ظلمت ان پر احاطہ کر لیتی ہے، تو اس کا یہ جواب ہے کہ آپ لوگوں کے عقیدے سے ایسا ہی نکلتا ہے، کیونکہ آپ لوگ با التزام و اتباع آیات کلام الہی اس بات کو بھی مانتے ہیں کہ ہر یک نور اور سکینت اور اطمینان اور برکت اور استقامت اور ہر یک روحانی نعمت برگزیدوں کو روح القدس سے ہی ملتی ہے، اور جیسے اشرار اور کفار کے لیے دائمی طور پر شیطان کو بیس القرین قرار دیا گیا ہے تا ہر وقت وہ ان پر ظلمت پھیلاتا رہے اور ان کے قیام اور قعود اور حرکت اور سکون اور نیند اور بیداری میں ان کا پیچھا نہ چھوڑے، ایسا ہی مقربین کے لیے دائمی طور پر روح القدس کو نعم الکریم عطا کیا گیا ہے تا ہر وقت وہ ان پر نور برساتا رہے اور ہر دم ان کی تائید میں لگا رہے اور کسی دم ان سے جدا نہ ہو۔ اب ظاہر ہے کہ جبکہ بمقابل بیس القرین کے جو ہمیشہ اشد شریروں کا ملازم اور رفیق ہے، مقربوں کے لیے نعم الکریم کا ہر وقت رفیق اور انیس ہونا نہایت ضروری ہے، اور قرآن کریم اس کی خبر دیتا ہے، تو پھر اگر اس نعم الکریم کی علیحدگی مقربوں سے تجویز کی جائے جیسا کہ ہمارے اندرونی مخالف قومی بھائی گمان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ روح القدس جبرائیل کا نام ہے، کبھی تو وہ آسمان سے نازل ہوتا ہے اور مقربوں سے نہایت درجہ اتصال کر لیتا ہے یہاں تک کہ ان کے دل میں دھنس جاتا ہے، اور کبھی ان کو اکیلا چھوڑ کر ان سے جدائی اختیار کر لیتا ہے اور کروڑہا بلکہ بے شمار کوسوں کی دوری اختیار کر کے آسمان پر چڑھ جاتا ہے اور ان مقربوں سے بالکل قطع تعلقات کر کے اپنی قرارگاہ میں جا چھپتا ہے، تب وہ اس روشنی اور اس برکت سے بکلی محروم رہ جاتے ہیں۔
جو اس کے نزول کے وقت ان کے دل اور دماغ اور بال بال میں پیدا ہوتی ہے، تو کیا اس عقیدے سے لازم نہیں آتا کہ روح القدس کے جدا ہونے سے پھر ان برگزیدوں کو ظلمت گھیر لیتی ہے، اور نعوذ باللہ نعم القرین کی جدائی کی وجہ سے بیس القرین کا اثر ان میں شروع ہو جاتا ہے۔ اب ذرا خوف الہی کو اپنے دل میں جگہ دے کر سوچنا چاہیے کہ کیا یہی ادب اور یہی ایمان اور عرفان ہے اور یہی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اس نقص اور تنزل کی حالت کو روا رکھا جائے کہ گویا روح القدس آن جناب صلی اللہ علیہ وسلم سے مدتوں تک علیحدہ ہو جاتا تھا، اور نعوذ باللہ ان مدتوں میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم انوار قدسیہ سے جو روح القدس کا پرتو ہے محروم ہوتے تھے۔ غضب کی بات ہے کہ عیسائی لوگ تو حضرت مسیح علیہ السلام کی نسبت یقینی اور قطعی طور پر یہ اعتقاد رکھیں۔ یہاں ایک نوٹ ہے حاشیے میں کہ حضرت مسیح کی نسبت مسلمانوں کا بھی یہی اعتقاد ہے۔ دیکھو تفسیر ابن جریر و ابن کثیر و معالم و فتح البیان و کشاف و تفسیر کبیر و حسینی وغیرہ بموقع تفسیر آیت و ایدناہ بروح القدس۔ افسوس افسوس افسوس۔ یہ فٹ نوٹ ختم ہوتا ہے۔ اب ہم متن کی طرف دوبارہ جاتے ہیں، صفحہ نمبر 75 جاری ہے۔ حضور فرماتے ہیں، غضب کی بات ہے کہ عیسائی لوگ تو حضرت مسیح علیہ السلام کی نسبت یقینی اور قطعی طور پر یہ اعتقاد رکھیں کہ روح القدس جب سے حضرت مسیح پر نازل ہوا کبھی ان سے جدا نہیں ہوا، اور وہ ہمیشہ اور ہر دم روح القدس سے تائید یافتہ تھے، یہاں تک کہ خواب میں بھی ان سے روح القدس جدا نہیں ہوتا تھا، اور ان کا روح القدس کبھی آسمان پر ان کو اکیلا اور مہجور چھوڑ کر نہیں گیا، اور نہ روح القدس کی روشنی ایک دم کے لیے بھی کبھی ان سے جدا ہوئی۔ لیکن مسلمانوں کا یہ اعتقاد ہو کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا روح القدس آن جناب صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا بھی ہو جاتا تھا، اور اپنے دشمنوں کے سامنے بصراحت تمام یہ اقرار کریں کہ روح القدس کی دائمی رفاقت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عیسیٰ کی طرح نصیب نہیں ہوئی۔ اب سوچو کہ اس سے زیادہ تر اور کیا بے ادبی اور گستاخی ہوگی کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صریح توہین کی جاتی ہے اور عیسائیوں کو اعتراض کرنے کے لیے موقع دیا جاتا ہے۔ اس بات کو کون نہیں جانتا کہ روح القدس کا نزول نورانیت کا باعث اور اس کا جدا ہو جانا ظلمت اور تاریکی اور بدخیالی اور تفرقہ ایمان کا موجب ہوتا ہے۔ خدا تعالیٰ اسلام کو ایسے مسلمانوں کے شر سے بچاوے جو کلمہ گو کہلا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی حملہ کر رہے ہیں۔ عیسائی لوگ تو حواریوں کی نسبت بھی یہ اعتقاد نہیں رکھتے کہ کبھی ان سے روح القدس جدا ہوتا تھا، بلکہ ان کا تو یہ عقیدہ ہے کہ وہ لوگ روح القدس کا فیض دوسروں کو بھی دیتے تھے۔ لیکن یہ لوگ مسلمان کہلا کر اور مولوی اور محدث اور شیخ الکل نام رکھا کر پھر جناب ختم المرسلین خیر الاولین والآخرین کی شان میں ایسی ایسی بدگمانی کرتے ہیں، اور اس قدر سخت بد زبانی کر کے پھر خاصے مسلمان کے مسلمان اور دوسرے لوگ ان کی نظر میں کافر ہیں۔ اور اگر یہ سوال ہو کہ قرآن کریم میں اس بات کی کہاں تشریح یا اشارہ ہے کہ روح القدس مقربوں میں ہمیشہ رہتا ہے اور ان سے جدا نہیں ہوتا، تو اس کا یہ جواب ہے کہ سارا قرآن کریم ان تصریحات اور اشارات سے بھرا پڑا ہے، بلکہ وہ ہر یک مومن کو روح القدس ملنے کا وعدہ دیتا ہے۔ چنانچہ من جملہ ان آیات کے جو اس بارے میں کھلے کھلے بیان سے ناطق ہیں، سورۃ الطارق کی پہلی 2 آیتیں ہیں، اور وہ یہ ہیں وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ، الطارق 2 و 3۔ حاشیے میں حضور فرماتے ہیں کہ ان آیات کا ترجمہ یہ ہے کہ قسم ہے آسمان کی اور اس کی جو رات کو آنے والا ہے، اور تجھے کیا خبر ہے کہ رات کو آنے والی کیا چیز ہے؟ وہ ایک چمکتا ہوا ستارہ ہے، اور قسم اس بات کے لیے ہے کہ ایک بھی ایسا جی نہیں کہ جو اس پر نگہبان نہ ہو، یعنی ہر یک نفس پر نفوس مخلوقات میں سے ایک فرشتہ موکل ہے جو اس کی نگہبانی کرتا ہے اور ہمیشہ اس کے ساتھ رہتا ہے۔ یہاں حاشیہ بھی جاری ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے جو اس آیت کو کلی طور پر یعنی کل کے لفظ سے مقید کر کے بیان فرمایا ہے، اس سے یہ بات بخوبی ثابت ہو گئی کہ ہر یک چیز جس پر
نفس کا نام اطلاق پا سکتا ہے اس کی فرشتے حفاظت کرتے ہیں۔ پس بموجب اس آیت کے نفوس کواکب کی نسبت بھی یہ عقیدہ رکھنا پڑا کہ کل ستارے، کیا سورج، کیا چاند، کیا زحل، کیا مشتری ملائک کی زیر حفاظت ہیں، یعنی ہر یک کے لیے سورج اور چاند وغیرہ میں سے ایک ایک فرشتہ مقرر ہے جو اس کی حفاظت کرتا ہے اور اس کے کاموں کو آسان طور پر چلاتا ہے۔ یہاں حضور نوٹ میں فرماتے ہیں کہ اس مضمون کی تائید یہ آیت بھی کرتی ہے وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ الملک 6۔ چونکہ رجم کی خدمت فرشتے کرتے ہیں نہ کہ ستارے، لہٰذا اسی سے قطعی طور پر ثابت ہوا کہ ہر یک ستارے پر ایک فرشتہ موکل ہے، اور چونکہ فرشتے ستاروں کے لیے بوجہ شدت تعلق جان کی طرح ہیں، اس لیے آیت میں فرشتوں کا فعل ستاروں کی طرف منسوب کیا گیا۔ فتدبر۔ اب یہ نوٹ ختم ہوتا ہے، واپس ہم اس حاشیے کے بقیہ مضمون کی طرف چلتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں اس جگہ کئی اعتراض پیدا ہوتے ہیں جن کا دفع کرنا ہمارے ذمہ ہے۔ ازاں جملہ ایک یہ کہ جس حالت میں روح القدس صرف ان مقربوں کو ملتا ہے کہ جو بقا اور لقاء کے مرتبہ تک پہنچتے ہیں، تو پھر ہر ایک کا نگہبان کیوں کر ہو سکتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ روح القدس کا کامل طور پر نزول مقربوں پر ہی ہوتا ہے، مگر اس کی فی الجملہ تائید حسب مراتب محبت و اخلاص دوسروں کو بھی ہوتی ہے۔ ہماری تقریر مندرجہ بالا کا صرف یہ مطلب ہے کہ روح القدس کی اعلیٰ تجلی کی یہ کیفیت ہے کہ جب بقا اور لقاء کے مرتبے پر محبت الہی انسان کی محبت پر نازل ہوتی ہے تو یہ اعلیٰ تجلی روح القدس کی ان دونوں محبتوں کے ملنے سے پیدا ہوتی ہے جس کے مقابل پر دوسری تجلیات کا لدم ہے۔ مگر یہ تو نہیں کہ دوسری تجلیات کا وجود ہی نہیں، خدا تعالیٰ ایک ذرہ محبت خالصہ کو بھی ضائع نہیں کرتا۔ انسان کی محبت پر اس کی محبت نازل ہوتی ہے اور اسی مقدار پر روح القدس کی چمک پیدا ہوتی ہے۔ یہ خدا تعالیٰ کا ایک بندہ ہوا قانون ہے کہ ہر یک محبت کے اندازہ پر الہی محبت نزول کرتی رہتی ہے، اور جب انسانی محبت کا ایک دریا بہہ نکلتا ہے تو اس طرف سے بھی ایک دریا نازل ہوتا ہے، اور جب وہ دونوں دریا ملتے ہیں تو ایک عظیم الشان نور ان میں سے پیدا ہوتا ہے جو ہماری اصطلاح میں روح القدس سے موسوم ہے۔ لیکن جیسے تم دیکھتے ہو کہ اگر 20 سیر پانی میں ایک ماشا مصری ڈال دی جائے تو کچھ بھی مصری کا ذائقہ معلوم نہیں ہوگا اور پانی پھیکے کا پھیکا ہی ہوگا، مگر یہ نہیں کہہ سکتے کہ مصری اس میں نہیں ڈالی گئی، اور نہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پانی میٹھا ہے۔ یہی حال اس روح القدس کا ہے جو ناقص طور پر ناقص لوگوں پر اترتا ہے۔ اس کے اترنے میں تو شک نہیں ہو سکتا، کیونکہ ادنا سے ادنا آدمی کو بھی نیکی کا خیال روح القدس سے پیدا ہوتا ہے۔ کبھی فاسق اور فاجر اور بدکار بھی سچی خواب دیکھ لیتا ہے، اور یہ سب روح القدس کا اثر ہوتا ہے، جیسا کہ قرآن کریم اور احادیث صحیحہ نبویہ سے ثابت ہے۔ مگر وہ تعلق عظیم جو مقدسوں اور مقربوں کے ساتھ ہے، اس کے مقابل پر یہ کچھ چیز نہیں، گویا کالعدم ہے۔ ازاں جملہ ایک یہ سوال ہے کہ جس حالت میں روح القدس انسان کو بدیوں سے روکنے کے لیے مقرر ہے تو پھر اس سے گناہ کیوں سرزد ہوتا ہے اور انسان کفر اور فسق اور فجور میں کیوں مبتلا ہو جاتا ہے؟ اس کا یہ جواب ہے کہ خدا تعالیٰ نے انسان کے لیے ابتلاء کے طور پر 2 روحانی دائی مقرر کر رکھے ہیں، ایک دائی خیر جس کا نام روح القدس ہے، اور ایک دائی شر جس کا نام ابلیس اور شیطان ہے۔ یہ دونوں دائی صرف خیر یا شر کی طرف بلاتے رہتے ہیں، مگر کسی بات پر جبر نہیں کرتے، جیسا کہ اس آیت کریمہ میں اسی امر کی طرف اشارہ ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا الشمس 9، یعنی خدا بدی کا بھی الہام کرتا ہے اور نیکی کا بھی۔ بدی کے الہام کا ذریعہ شیطان ہے جو شرارتوں کے خیالات دلوں میں ڈالتا ہے، اور نیکی کے الہام کا ذریعہ روح القدس ہے جو پاک خیالات دل میں ڈالتا ہے۔ اور چونکہ خدا تعالیٰ علت العلل ہے، اس لیے یہ دونوں الہام خدا تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب کر لیے، کیونکہ اسی کی طرف سے یہ سارا انتظام ہے، ورنہ شیطان کیا حقیقت رکھتا ہے جو کسی دل میں وسوسہ ڈالے، اور روح القدس کیا چیز ہے جو کسی کو تقویٰ کی راہوں کی ہدایت کرے۔ ہمارے مخالف آریہ اور برہموں اور عیسائی
اپنی کوتاہ بینی کی وجہ سے قرآن کریم کی تعلیم پر یہ اعتراض کیا کرتے ہیں کہ اس تعلیم کی روح سے ثابت ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے دانستہ انسان کے پیچھے شیطان کو لگا رکھا ہے، گویا اس کو آپ ہی خلق اللہ کا گمراہ کرنا منظور ہے۔ مگر یہ ہمارے شتاب باز مخالفوں کی غلطی ہے۔ ان کو معلوم کرنا چاہیے کہ قرآن کریم کی یہ تعلیم نہیں ہے کہ شیطان گمراہ کرنے کے لیے جبر کر سکتا ہے، اور نہ یہ تعلیم ہے کہ صرف بدی کی طرف بلانے کے لیے شیطان کو مقرر کر رکھا ہے، بلکہ یہ تعلیم ہے کہ آزمائش اور امتحان کی غرض۔ یہاں حضور ایک نوٹ میں فرماتے ہیں کہ اس جگہ آزمائش کے لفظ سے کوئی دھوکہ نہ کھاوے کہ خدائے عالم الغیب کو امتحان اور آزمائش کی کیا ضرورت ہے، کیونکہ بلا شبہ اس کو کوئی ضرورت نہیں، لیکن چونکہ اصل مقصد امتحان سے اظہار حقائق مخفیہ ہوتا ہے، اس لیے یہ لفظ خدا تعالیٰ کی کتابوں میں پایا جاتا ہے۔ وہ امتحان میں اس لیے نہیں ڈالتا کہ اس کو معلوم نہیں، بلکہ اس لیے تا شخص زیر امتحان پر اس کی حقیقت ظاہر کرے کہ اس میں یہ فساد یا صلاحیت ہے، اور نیز دوسروں پر بھی اس کا جوہر کھول دیوے۔ یہ نوٹ ختم ہوتا ہے۔ ہم اب بقیہ حاشیے کے مضمون کی طرف چلتے ہیں۔ حضور فرما رہے ہیں، بلکہ یہ تعلیم ہے کہ آزمائش اور امتحان کی غرض سے لمحہ ملک اور لمحہ ابلیس برابر طور پر انسان کو دیے گئے ہیں، یعنی ایک داعی خیر اور ایک داعی شر، تا انسان اس ابتلا میں پڑھ کر مستحق ثواب یا عقاب کا ٹھہر سکے، کیونکہ اگر اس کے لیے ایک ہی طور کے اسباب پیدا کیے جاتے، مثلا اگر اس کے بیرونی اور اندرونی اسباب جذبات فقط نیکی کی طرف ہی اس کو کھینچتے، یا اس کی فطرت ہی ایسی واقعہ ہوتی کہ وہ بجز نیکی کے کاموں کے اور کچھ کر ہی نہ سکتا، تو کوئی وجہ نہیں تھی کہ نیک کاموں کے کرنے سے اس کو کوئی مرتبہ قرب کا مل سکے، کیونکہ اس کے لیے تو تمام اسباب و جذبات نیک کام کرنے کے ہی موجود ہیں، یا یہ کہ بدی کی خواہش تو ابتدا سے ہی اس کی فطرت سے مسلوب ہے، تو پھر بدی سے بچنے کا اس کو ثواب کس استحقاق سے ملے؟ مثلا ایک شخص ابتدا سے ہی نامرد ہے جو عورت کی کچھ خواہش نہیں رکھتا، اب اگر وہ ایک مجلس میں یہ بیان کرے کہ میں فلاں وقت جوان عورتوں کے گروہ میں رہا جو خوبصورت بھی تھیں، مگر میں ایسا پرہیزگار ہوں کہ میں نے ان کو شہوت کی نظر سے ایک دفعہ بھی نہیں دیکھا اور خدا تعالیٰ سے ڈرتا رہا، تو کچھ شک نہیں کہ سب لوگ اس کے بیان پر ہنسیں گے اور طنز سے کہیں گے کہ اے نادان، کب اور کس وقت تجھ میں یہ قوت موجود تھی تا اس کے روکنے پر تو فخر کر سکتا یا کسی ثواب کی امید رکھتا؟ بس جاننا چاہیے کہ سالک کو اپنے ابتدائی اور درمیانی حالات میں تمام امیدیں ثواب کی مخالفانہ جذبات سے پیدا ہوتی ہیں، اور ان منازل سلوک میں جن امور میں فطرت ہی سالک کی ایسی واقعہ ہو کہ اس قسم کی بدی وہ کر ہی نہیں سکتا، تو اس قسم کے ثواب کا بھی وہ مستحق نہیں ہو سکتا۔ مثلا ہم بچھو اور سانپ کی طرح اپنے وجود میں ایک ایسی زہر نہیں رکھتے جس کے ذریعہ سے ہم کسی کو اس قسم کی ایذا پہنچا سکیں جو کہ سانپ اور بچھو پہنچاتے ہیں، سو ہم اس قسم کی ترک بدی میں اند اللہ کسی ثواب کے مستحق بھی نہیں۔ اب اس تحقیق سے ظاہر ہوا کہ مخالفانہ جذبات جو انسان میں پیدا ہو کر انسان کو بدی کی طرف کھینچتے ہیں، در حقیقت وہی انسان کے ثواب کا بھی موجب ہیں، کیونکہ جب وہ خدا تعالیٰ سے ڈر کر ان مخالفانہ جذبات کو چھوڑ دیتا ہے تو اند اللہ بلا شبہ تعریف کے لائق ٹھہر جاتا ہے اور اپنے رب کو راضی کر لیتا ہے۔ لیکن جو شخص انتہائی مقام کو پہنچ گیا ہے، اس میں مخالفانہ جذبات نہیں رہتے، گویا اس کا جن مسلمان ہو جاتا ہے، مگر ثواب باقی رہ جاتا ہے، کیونکہ وہ ابتلا کے منازل کو بڑی مردانگی کے ساتھ طے کر چکا ہے، جیسے ایک صالح آدمی جس نے بڑے بڑے نیک کام اپنی جوانی میں کیے ہیں، اپنی پیرانہ سالی میں بھی ان کا ثواب پاتا ہے۔ ازاں جملہ ایک یہ اعتراض ہے کہ خدا تعالیٰ کو فرشتوں سے کام لینے کی کیا حاجت ہے؟ کیا اس کی بادشاہی بھی انسانی سلطنتوں کی طرح عملے کی محتاج ہے، اور اس کو بھی فوجوں کی حاجت تھی جیسے انسان کو حاجت ہے؟ اما الجواب، پس واضح ہو کہ خدا تعالیٰ کو کسی چیز کی حاجت نہیں، نہ فرشتوں کی، نہ آفتاب کی، نہ ماہتاب کی، نہ ستاروں کی، لیکن اسی طرح اس نے چاہا کہ تا اس کی قدرتیں اسباب کے توسط سے ظاہر ہوں، اور تا اس طرز سے انسانوں میں حکمت اور علم پھیلے۔ اگر اسباب کا توسط درمیان نہ ہوتا تو نہ دنیا میں علم حیات ہوتا، نہ نجوم، نہ طبعی، نہ طبابت، نہ علم نباتات،
یہ اسباب ہی ہیں جن سے علم پیدا ہوئے۔ تم سوچ کر دیکھو کہ اگر فرشتوں سے خدمت لینے سے کچھ اعتراض ہے تو وہی اعتراض سورج اور چاند اور کواکب اور نباتات اور جمادات اور عناصر سے خدمت لینے میں پیدا ہوتا ہے۔ جو شخص معرفت کا کچھ حصہ رکھتا ہے وہ جانتا ہے کہ ہر یک ذرہ خدا تعالیٰ کے ارادے کے موافق کام کر رہا ہے، اور ایک قطرہ پانی کا جو ہمارے اندر جاتا ہے وہ بھی بغیر اذن الہی کے کوئی تاثیر موافق یا مخالف ہمارے بدن پر ڈال نہیں سکتا۔ بس تمام ذرات اور سیارات وغیرہ در حقیقت ایک قسم کے فرشتے ہیں جو دن رات خدمت میں مشغول ہیں۔ کوئی انسان کے جسم کی خدمت میں مشغول ہے اور کوئی روح کی خدمت میں، اور جس حکیم مطلق نے انسان کی جسمانی تربیت کے لیے بہت سے اسباب کا توسط پسند کیا اور اپنی طرف سے بہت سے جسمانی مؤثرات پیدا کیے تا انسان کے جسم پر انواع اقسام کے طریقوں سے تاثیر ڈالیں، اسی وحدہ لا شریک نے جس کے کاموں میں وحدت اور تناسب ہے یہ بھی پسند کیا کہ انسان کی روحانی تربیت بھی اسی نظام اور طریق سے ہو کہ جو جسم کی تربیت میں اختیار کیا گیا، تا وہ دونوں نظام ظاہری و باطنی اور روحانی اور جسمانی اپنے تناسب اور یکرنگی کی وجہ سے صانع واحد مدبر بالارادہ پر دلالت کریں۔ بس یہی وجہ ہے کہ انسان کی روحانی تربیت بلکہ جسمانی تربیت کے لیے بھی فرشتے وسائط مقرر کیے گئے، مگر یہ تمام وسائط خدا تعالیٰ کے ہاتھ میں مجبور اور ایک کل کی طرح ہیں جس کو اس کا پاک ہاتھ چلا رہا ہے، اپنی طرف سے نہ کوئی ارادہ رکھتے ہیں نہ کوئی تصرف۔ جس طرح ہوا خدا تعالیٰ کے حکم سے ہمارے اندر چلی جاتی ہے اور اسی کے حکم سے باہر آتی ہے اور اسی کی حکم سے تاثیر کرتی ہے، یہی صورت اور بتمام ہی یہی حال فرشتوں کا ہے۔ یفعلون ما یؤمرون۔ پنڈت دیانند نے جو فرشتوں کے اس نظام پر اعتراض کیا ہے، کاش پنڈت صاحب کو خدا تعالیٰ کے نظام جسمانی اور روحانی کا علم ہوتا تا بجائے اعتراض کرنے کے کمالات تعلیم قرآنی کے قائل ہو جاتے کہ کیسی قانون قدرت کی صحیح اور سچی تصویر اس میں موجود ہے۔ ازاں جملہ ایک یہ اعتراض ہے کہ قرآن کریم کے بعض اشارات اور ایسا ہی بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض ایام میں جبرائیل کے اترنے میں کسی قدر توقف بھی وقوع میں آئی ہے، یعنی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایام بعثت میں یہ بھی اتفاق ہوا ہے کہ بعض اوقات کئی دن تک جبرائیل آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل نہیں ہوا۔ اگر حضرت جبرائیل ہمیشہ اور ہر وقت قرین دائمی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور روح القدس کا اثر ہمیشہ کے لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود پر جاری و ساری تھا، تو پھر توقف نزول کے کیا معنی ہیں؟ اما الجواب، پس واضح ہو کہ ایسا خیال کرنا کہ روح القدس کبھی انبیاء کو خالی چھوڑ کر آسمان پر چڑھ جاتا ہے صرف ایک دھوکہ ہے کہ جو بوجہ غلط فہمی نزول اور صعود کے معنوں کے دلوں میں متمکن ہو گیا ہے۔ پوشیدہ نہ رہے کہ نزول کے یہ معنی ہرگز نہیں ہیں کہ کوئی فرشتہ آسمان سے اپنا مقام اور مقر چھوڑ کر زمین پر نازل ہو جاتا ہے۔ ایسے معنی تو صریح نصوص قرآنیہ اور حدیثیہ کے مخالف ہیں۔ چنانچہ فتح البیان میں ابن جریر سے بروایت عائشہ رضی اللہ عنہا یہ حدیث مروی ہے، قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما فی السماء موضع قدم الا علیہ ملک ساجد او قائم وذالک قول الملائکہ وما منا الا لہ مقام معلوم۔ یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسمان پر ایک قدم کی بھی ایسی جگہ خالی نہیں جس میں کوئی فرشتہ ساجد یا قائم نہ ہو۔ اور یہی معنی اس آیت کے ہیں کہ ہم میں سے ہر ایک شخص ایک مقام معلوم یعنی ثابت شدہ رکھتا ہے جس سے ایک قدم اوپر یا نیچے نہیں آ سکتا۔ اب دیکھو اس حدیث سے صاف طور پر ثابت ہو گیا کہ فرشتے اپنے مقامات کو نہیں چھوڑتے، اور کبھی ایسا اتفاق نہیں ہوتا کہ ایک قدم کی جگہ بھی آسمان پر خالی نظر آوے، مگر افسوس کہ بطالوی صاحب اور دہلوی شیخ صاحب بھی اب تک اس زمانے میں بھی کہ علوم حسیہ طبیعیہ کا فروغ ہے، یہی عقیدہ رکھتے ہیں کہ آسمان کا صرف باندازہ ایک قدم خالی رہنا کیا مشکل بات ہے۔ بعض اوقات تو بڑے بڑے فرشتوں کے نزول سے ہزارہ کوس تک آسمان خالی و ویران سنسان پڑا رہ جاتا ہے جس میں ایک فرشتہ بھی نہیں ہوتا، کیونکہ جب 600 موتیوں کے پروں والا فرشتہ جس کا طول مشرق سے مغرب تک ہے یعنی جبرائیل زمین پر اپنا سارا وجود لے کر اتر آیا
تو پھر سوچنا چاہیے کہ ایسے جسیم فرشتے کے اترنے سے ہزارہ کوس تک آسمان خالی رہ جائے گا یا اس سے کم ہوگا۔ شیخ الکل کہلانا اور احادیث نبویہ کو نہ سمجھنا جائے افسوس اور جائے شرم۔ الغرض جیسا کہ ہم ابھی بیان کر چکے ہیں، یہ بات نہایت احتیاط سے اپنے حافظے میں رکھ لینی چاہیے کہ مقربوں کا روح القدس کی تاثیر سے علیحدہ ہونا ایک دم کے لیے بھی ممکن نہیں، کیونکہ ان کی نئی زندگی کی روح یہی روح القدس ہے، پھر وہ اپنی روح سے کیوں کر علیحدہ ہو سکتے ہیں؟ اور جس علیحدگی کا ذکر احادیث اور بعض اشارات قرآن کریم میں پایا جاتا ہے، اس سے مراد صرف ایک قسم کی تجلی ہے کہ بعض اوقات بوجہ مصالح الہی اس قسم کی تجلی میں کبھی دیر ہو گئی ہے، اور اصطلاح قرآن کریم میں اکثر نزول سے مراد وہی تجلی ہے۔ ورنہ ذرا سوچنا چاہیے کہ جس آفتاب صداقت کے حق میں یہ آیت ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ النجم 4:5، یعنی اس کا کوئی نطق اور کوئی کلمہ اپنے نفس اور ہوا کی طرف سے نہیں، وہ تو سراسر وہی ہے جو اس کے دل پر نازل ہو رہی ہے۔ اس کی نسبت کیا ہم خیال کر سکتے ہیں کہ وہ مدتوں نور وحی سے بکلی خالی ہی رہ جاتا تھا؟ مثلا یہ جو منقول ہے کہ بعض دفعہ 40 دن اور بعض دفعہ 20 دن اور بعض دفعہ اس سے زیادہ 60 دن تک بھی وحی نازل نہیں ہوئی، اگر اس عدم نزول سے یہ مراد ہے کہ فرشتہ جبرائیل بکلی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عرصے تک چھوڑ کر چلا گیا، تو یہ سخت اعتراض پیش آئے گا کہ اس مدت تک جس قدر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے باتیں کیں، کیا وہ احادیث نبویہ میں داخل نہیں تھیں؟ اور کیا وہی غیر مطلوب ان کا نام نہیں تھا؟ اور کیا اس عرصے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی خواب بھی نہیں آتی تھی جو بلا شبہ وحی میں داخل ہے؟ اور اگر حضرت بٹالوی صاحب اور میاں نذیر حسین دہلوی سچے ہیں اور یہ بات صحیح ہے کہ ضرور مدتوں جبرائیل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر بھی چلا جاتا تھا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بکلی وحی سے خالی رہ جاتے تھے، تو بلا شبہ ان دنوں کی احادیث ان دونوں حضرتوں کے نزدیک قابل اعتبار نہیں ہوں گی، کیونکہ وحی کی روشنی سے خالی ہیں، اور ان کے نزدیک ان دنوں میں خوابوں کا سلسلہ بھی بکلی بند تھا۔ اب منصفو دیکھو کہ کیا ان دونوں شیخوں کی بے ادبی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت انتہا کو پہنچ گئی یا نہیں؟ وہ آفتاب صداقت جس کا کوئی دل کا خطرہ بھی بغیر وحی کی تحریک کے نہیں، اس کے بارے میں ان لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ گویا وہ نعوذ باللہ مدتوں ظلمت میں بھی پڑا رہتا تھا اور اس کے ساتھ کوئی روشنی نہ تھی۔ اس عاجز کو اپنے ذاتی تجربہ سے یہ معلوم ہے کہ روح القدس کی قدسیت ہر وقت اور ہر دم اور ہر لحظہ بلا فصل ملہم کے تمام قوا میں کام کرتی رہتی ہے، اور وہ بغیر روح القدس اور اس کی تاثیر قدسیت کے ایک دم بھی اپنے تئیں ناپاکی سے بچا نہیں سکتا، اور انوار دائمی اور استقامت دائمی اور محبت دائمی اور عصمت دائمی اور برکات دائمی کا بھی سبب ہوتا ہے کہ روح القدس ہمیشہ اور ہر وقت ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ پھر امام المعصومین اور امام المتبرکین اور سید المقربین کی نسبت کیوں کر خیال کیا جائے کہ نعوذ باللہ کسی وقت ان تمام برکتوں اور پاکیزگیوں اور روشنیوں سے خالی رہ جاتے تھے۔ افسوس کہ یہ لوگ حضرت عیسیٰ کی نسبت یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ 33 برس روح القدس ایک دم کے لیے بھی ان سے جدا نہیں ہوا، مگر اس جگہ اس قرب سے منکر ہیں۔ ازاں جملہ ایک یہ اعتراض ہے کہ سورۃ والطارق میں خدا تعالیٰ نے غیر اللہ کی قسم کیوں کھائی، حالانکہ آپ ہی فرماتا ہے کہ بجز اس کے کسی دوسرے کی قسم نہ کھائی جائے، نہ انسان، نہ آسمان کی، نہ زمین، نہ کسی ستارے کی، نہ کسی اور کی۔ اور پھر غیر کی قسم کھانے میں خاص ستاروں اور آسمان کی قسم کی خدا تعالیٰ کو اس جگہ کیا ضرورت آ پڑی؟ سو در حقیقت یہ دو اعتراض ہیں جو ایک دوسرے سے تعلق رکھتے ہیں، اور بوجہ ان کے باہمی تعلقات کے ہم مناسب سمجھتے ہیں کہ ان کے جوابات ایک ہی جگہ بیان کیے جائیں۔ سو اول قسم کے بارے میں خوب یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ جل شانہ کی قسموں کا انسانوں کی قسموں پر قیاس کر لینا قیاس مع الفارق ہے۔ خدا تعالیٰ نے جو انسان کو غیر اللہ کی قسم کھانے سے منع کیا ہے، تو اس کا سبب یہ ہے کہ انسان جب قسم کھاتا ہے تو اس کا مدعا یہ ہوتا ہے کہ جس چیز کی قسم کھائی ہے اس کو ایک ایسے گواہ رویت کا قائم مقام ٹھہراوے کہ جو اپنے ذاتی علم سے اس کے بیان کی تصدیق یا تکذیب کر سکتا ہے۔ کیونکہ اگر سوچ کر دیکھو
تو قسم کا اصل مفہوم شہادت ہی ہے۔ جب انسان معمولی شاہدوں کے پیش کرنے سے عاجز آ جاتا ہے تو پھر قسم کا محتاج ہوتا ہے تا اس سے وہ فائدہ اٹھاوے جو ایک شاہد رویت کی شہادت سے اٹھانا چاہیے۔ لیکن یہ تجویز کرنا یا اعتقاد رکھنا کہ بجز خدا تعالیٰ کے اور بھی حاضر ناظر ہے اور تصدیق یا تکذیب یا سزا دہی یا کسی اور امر پر قادر ہے، صریح کلمہ کفر ہے۔ اس لیے خدا تعالیٰ کی تمام کتابوں میں انسانوں کے لیے یہی تعلیم ہے کہ غیر اللہ کی ہرگز قسم نہ کھاوے۔ اب ظاہر ہے کہ خدا تعالیٰ کی قسموں کا انسان کی قسموں کے ساتھ قیاس درست نہیں ہو سکتا، کیونکہ خدا تعالیٰ کو انسان کی طرح کوئی ایسی مشکل پیش نہیں آتی کہ جو انسان کو قسم کے وقت پیش آتی ہے، بلکہ اس کا قسم کھانا ایک اور رنگ کا ہے جو اس کی شان کے لائق اور اس کے قانون قدرت کے مطابق ہے، اور غرض اس سے یہ ہے کہ تا صحیفہ قدرت کے بدیہات کو شریعت کے اسرار دقیقہ کے حل کرنے کے لیے بطور شاہد کے پیش کرے۔ اور چونکہ اس مدعا کو قسم سے ایک مناسبت تھی، اور وہ یہ کہ جیسا ایک قسم کھانے والا جب مثلاً خدا تعالیٰ کی قسم کھاتا ہے تو اس کی غرض یہ ہوتی ہے کہ خدا تعالیٰ میرے اس واقعہ پر گواہ ہے۔ اسی طرح خدا تعالیٰ کے بعض کھلے کھلے افعال بعض چھپے ہوئے افعال پر گواہ ہیں، اس لیے اس نے قسم کے رنگ میں اپنے افعال بدیہیہ کو اپنے افعال نظریہ کے ثبوت میں جا بجا قرآن کریم میں پیش کیا، اور اس کی نسبت یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس نے غیر اللہ کی قسم کھائی، کیونکہ وہ در حقیقت اپنے افعال کی قسم کھاتا ہے نہ کسی غیر کی، اور اس کے افعال اس کے غیر نہیں ہیں۔ مثلاً اس کا آسمان یا ستارے کی قسم کھانا اس قصد سے نہیں ہے کہ وہ کسی غیر کی قسم ہے، بلکہ اس نیت سے ہے کہ جو کچھ اس کے ہاتھوں کی صنعت اور حکمت آسمان اور ستاروں میں موجود ہے اس کی شہادت بعض اپنے افعال مخفیہ کے سمجھانے کے لیے پیش کرے۔ سو در حقیقت خدا تعالیٰ کی اس قسم کی قسمیں جو قرآن کریم میں موجود ہیں بہت سے اسرار معرفت سے بھری ہوئی ہیں، اور جیسا کہ میں ابھی بیان کر چکا ہوں قسم کی طرز پر ان اسرار کا بیان کرنا محض اس غرض سے ہے کہ قسم در حقیقت ایک قسم کی شہادت ہے جو شاہد رویت کے قائم مقام ہو جاتی ہے۔ اسی طرح خدا تعالیٰ کے بعض افعال بھی بعض دوسرے افعال کے لیے بطور شاہد کے واقع ہوئے ہیں۔ سو اللہ تعالیٰ قسم کے لباس میں اپنے قانون قدرت کے بدیہات کی شہادت اپنی شریعت کے بعض دقائق حل کرنے کے لیے پیش کرتا ہے، تا قانون قدرت جو خدا تعالیٰ کی ایک فعلی کتاب ہے اس کی قولی کتاب پر شاہد ہو جائے، اور تا اس کے قول اور فعل کی باہم مطابقت ہو کر طالب صادق کے لیے مزید معرفت اور سکینت اور یقین کا موجب ہو۔ اور یہ ایک عام طریق اللہ جل شانہ کا قرآن کریم میں ہے کہ اپنے افعال قدرتیہ کو جو اس کی مخلوقات میں باقاعدہ منضبط اور مترتب پائے جاتے ہیں اقوال شرعیہ کے حل کرنے کے لیے جا بجا پیش کرتا ہے، تا اس بات کی طرف لوگوں کو توجہ دلاوے کہ یہ شریعت اور یہ تعلیم اسی ذات واحد لا شریک کی طرف سے ہے جس کے ایسے افعال موجود ہیں جو اس کے ان اقوال سے مطابقت کلی رکھتے ہیں، کیونکہ اقوال کا افعال سے مطابق آ جانا بلا شبہ اس بات کا ایک ثبوت ہے کہ جس کے یہ افعال ہیں اسی کے یہ اقوال ہیں۔ اب ہم نمونے کے طور پر ان چند قسموں کی تفسیر لکھتے ہیں جو قرآن کریم میں وارد ہیں۔ چنانچہ من جملہ ان کے ایک یہی قسم ہے کہ والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق النجم الثاقب ان کل نفس لما علیہا حافظ، الطارق 2-5۔ ان آیات میں اصل مدعا اور مقصد یہ ہے کہ ہر یک نفس کی روحانی حفاظت کے لیے ملائک مقرر ہیں۔ اس حاشیے میں حضور یہاں ایک نوٹ میں فرماتے ہیں کہ اگرچہ ملائک جسمانی آفات سے بھی بچاتے ہیں لیکن ان کا بچانا روحانی طور پر ہی ہے۔ مثلاً ایک شخص ایک گرنے والی دیوار کے نیچے کھڑا ہے تو یہ تو نہیں کہ فرشتہ اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر اس کو دور لے جائے گا، بلکہ اگر اس شخص کا اس دیوار سے بچنا مقدر ہے تو فرشتہ اس کے دل میں الہام کر دے گا کہ یہاں سے جلد کھسکنا چاہیے۔ لیکن ستاروں اور عناصر وغیرہ کی حفاظت جسمانی ہے۔ اب واپس ہم بقیہ حاشیے کی طرف چلتے ہیں۔ صفحہ نمبر 99 پر یہ حاشیہ جاری ہے۔ حضور فرماتے ہیں
کہ ان آیات میں اصل مدعا اور مقصد یہ ہے کہ ہر یک نفس کی روحانی حفاظت کے لیے ملائک مقرر ہیں جو ہر دم اور ہر وقت ساتھ رہتے ہیں اور جو حفاظت کا طالب ہو اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ لیکن یہ بیان ایک باریک اور نظری ہے، فرشتوں کا وجود ہی غیر مرئی ہے، پھر ان کی حفاظت پر کیوں کر یقین آوے؟ اس لیے خداوند کریم و حکیم نے اپنے قانون قدرت کو جو اجرام سماوی میں پایا جاتا ہے اس جگہ قسم کے پیرایا میں بطور شاہد کے پیش کیا، اور وہ یہ ہے کہ قانون قدرت خدا تعالیٰ کا صاف اور صریح طور پر نظر آتا ہے کہ آسمان اور جو کچھ کواکب اور شمس اور قمر اور جو کچھ اس کے پول میں ہوا وغیرہ موجود ہے یہ سب انسان کے لیے جسمانی خدمات میں لگے ہوئے ہیں اور طرح طرح کے جسمانی نقصانوں اور حرجوں اور تکلیفوں اور تنگیوں سے بچاتے ہیں اور اس کے جسم اور جسمانی قوا کے کل ما یحتاج کو تیار کرتے ہیں۔ خاص کر رات کے وقت جو ستارے پیدا ہوتے ہیں، جنگلوں اور بیابانوں میں چلنے والے اور سمندروں کی سیر کرنے والے ان چمکدار ستاروں سے بڑا ہی فائدہ اٹھاتے ہیں، اور اندھیری رات کے وقت میں ہر یک نجم ثاقب رہنمائی کر کے جان کی حفاظت کرتا ہے۔ اور اگر یہ محافظ نہ ہوں جو اپنے اپنے وقت میں شرط حفاظت بجا لا رہے ہیں تو انسان ایک طرفہ العین کے لیے بھی زندہ نہ رہ سکے۔ سوچ کر جواب دینا چاہیے کہ کیا ہم بغیر ان تمام محافظوں کے کہ کوئی ہمارے لیے حرارت مطلوبہ تیار رکھتا ہے اور کوئی اناج اور پھل پکاتا ہے اور کوئی ہمارے پینے کے لیے پانیوں کو برساتا ہے اور کوئی ہمیں روشنی بخشتا ہے اور کوئی ہمارے تنفس کے سلسلے کو قائم رکھتا ہے اور کوئی ہماری قوت شنوائی کو مدد دیتا ہے اور کوئی ہماری حرارت غریزی پر صحت کا اثر ڈالتا ہے، زندہ رہ سکتے ہیں؟ اب اسی سے انسان سمجھ سکتا ہے کہ جس خداوند کریم و حکیم نے یہ ہزارہا اجرام سماوی و عناصر وغیرہ ہمارے اجسام کی درستی اور قائمی کے لیے پیدا کیے اور دن رات بلکہ ہر دم ان کو خدمت میں لگا دیا ہے، کیا وہ ہماری روحانی حفاظت کے انتظام سے غافل رہ سکتا تھا؟ اور کیوں کر ہم اس کریم و رحیم کی نسبت ظن کر سکتے ہیں کہ ہمارے جسم کی حفاظت کے لیے تو اس نے اس قدر سامان پیدا کر دیا کہ ایک جہان ہمارے لیے خادم بنا دیا، لیکن ہماری روحانی حفاظت کے لیے کچھ بندوبست نہ فرمایا۔ اب اگر ہم انصاف سے سوچنے والے ہوں تو اسی سے ایک محکم دلیل مل سکتی ہے کہ بے شک روحانی حفاظت کے لیے بھی حکیم مطلق نے کوئی ایسا انتظام مقرر کیا ہوگا کہ جو جسمانی انتظام سے مشابہ ہوگا، سو وہ ملائک کا حفاظت کے لیے مقرر کرنا ہے۔ سو اسی غرض سے خدا تعالیٰ نے یہ قسم آسمانوں اور ستاروں کی کھائی تا ملائک کی حفاظت کے مسئلے کو، جو ایک مخفی اور نظری مسئلہ ہے، نجوم وغیرہ کی حفاظت کے انتظام سے، جو ایک بدیہی امر ہے، بخوبی کھول دے وے، اور ملائک کے وجود کے ماننے کے لیے غور کرنے والوں کے آگے اپنے ظاہر انتظام کو رکھ دے وے جو جسمانی انتظام ہے، تا عقل سلیم جسمانی انتظام کو دیکھ کر اسی نمونے پر روحانی انتظام کو بھی سمجھ لے وے۔ دوسری قسم جو بطور نمونے کے ذیل میں لکھی جاتی ہے یہ ہے، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ۔ النجم 2-8 الجزء نمبر 27 سورۃ النجم۔ یعنی قسم ہے تارے کی جب طلوع کرے یا گرے کہ تمہارا صاحب بے راہ نہیں ہوا اور نہ بہک گیا، اور وہ اپنی خواہش سے نہیں بولتا، بلکہ اس کی ہر یک کلام تو وہی ہے جو نازل ہو رہی ہے، جس کو سخت قوت والے یعنی جبرائیل نے سکھلایا ہے۔ وہ صاحب قوت اس کو پورے طور پر نظر آیا اور وہ کنارہ بلند پر تھا۔ اس قسم کے کھانے سے مدعا یہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا امر کہ کفار کی نظر میں ایک نظری امر ہے، ان کے ان مسلمات کی روح سے ثابت کر کے دکھلایا جاوے جو ان کی نظر میں بدیہی کا حکم رکھتے تھے۔ اب جاننا چاہیے کہ عرب کے لوگ بوجہ ان خیالات کے جو کاہنوں کے ذریعہ سے ان میں پھیل گئے تھے، نہایت شدید اعتقاد سے ان باتوں کو مانتے تھے کہ جس وقت کثرت سے ستارے یعنی شہب گرتے ہیں تو کوئی بڑا عظیم الشان انسان پیدا ہوتا ہے، خاص کر ان کے کاہن جو ارواح خبیثہ سے کچھ تعلق پیدا کر لیتے تھے اور اخبار غیبیہ بتلایا کرتے تھے۔ ان کا تو گویا پختہ اور یقینی عقیدہ تھا کہ کثرت شہب یعنی تاروں کا معمولی اندازے سے بہت زیادہ ٹوٹنا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ کوئی نبی دنیا میں پیدا ہونے والا ہے، اور ایسا اتفاق ہوا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت حد سے زیادہ سکوت شہب ہوا، جیسا کہ سورۃ الجن میں خدا تعالیٰ نے اس واقعہ کی شہادت دی ہے، اور حکایتاً عن الجنات فرماتا ہے وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ
فمن یستمع الآن یجد لہ شہابا رصدا، سورۃ الجن الجز نمبر 29 آیت 9 و 10۔ یعنی ہم نے آسمان کو ٹٹولا تو اس کو چوکیداروں سے یعنی فرشتوں سے اور شعلوں سے بھرا ہوا پایا، اور ہم پہلے اس سے امور غیبیہ کے سننے کے لیے آسمان میں گھات میں بیٹھا کرتے تھے، اور اب جب ہم سننا چاہتے ہیں تو گھات میں ایک شعلے کو پاتے ہیں جو ہم پر گرتا ہے۔ ان آیات کی تائید میں کثرت سے احادیث پائی جاتی ہیں۔ بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ وغیرہ سب اس قسم کی حدیثیں اپنی تالیفات میں لائے ہیں کہ شہب کا گرنا شیاطین کے رد کرنے کے لیے ہوتا ہے، اور امام احمد ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ شہب جاہلیت کے زمانے میں بھی گرتے تھے، لیکن ان کی کثرت اور غلظت بعثت کے وقت میں ہوئی۔ چنانچہ تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت جب کثرت سے شہب گرے تو اہل طائف بہت ہی ڈر گئے اور کہنے لگے کہ شاید آسمان کے لوگوں میں تہلکہ پڑ گیا۔ تب ایک نے ان میں سے کہا کہ ستاروں کی قرارگاہوں کو دیکھو، اگر وہ اپنے محل اور موقع سے ٹل گئے ہیں تو آسمان کے لوگوں پر کوئی تباہی آئی، ورنہ یہ نشان جو آسمان پر ظاہر ہوا ہے ابن ابی کبشہ کی وجہ سے ہے۔ وہ لوگ شرارت کے طور پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ابن ابی کبشہ کہتے تھے۔ غرض عرب کے لوگوں کے دلوں میں یہ بات جمی ہوئی تھی کہ جب کوئی نبی دنیا میں آتا ہے یا کوئی اور عظیم الشان آدمی پیدا ہوتا ہے تو کثرت سے تارے ٹوٹتے ہیں۔ اسی وجہ سے بمناسبت خیالات عرب کے شہب کے گرنے کی خدا تعالیٰ نے قسم کھائی، جس کا مدعا یہ ہے کہ تم لوگ خود تسلیم کرتے ہو اور تمہارے کاہن اس بات کو مانتے ہیں کہ جب کثرت سے شہب گرتے ہیں تو کوئی نبی یا ملہم من اللہ پیدا ہوتا ہے، تو پھر انکار کی کیا وجہ ہے؟ چونکہ شہب کا کثرت سے گرنا عرب کے کاہنوں کی نظر میں اس بات کے ثبوت کے لیے ایک بدیہی امر تھا کہ کوئی نبی اور ملہم من اللہ پیدا ہوتا ہے، اور عرب کے لوگ کاہنوں کے ایسے تابع تھے جیسا کہ ایک مرید مرشد کا تابع ہوتا ہے۔ اس لیے خدا تعالیٰ نے وہی بدیہی امر ان کے سامنے قسم کے پیرایا میں پیش کیا تا ان کو اس سچائی کی طرف توجہ پیدا ہو کہ یہ کاروبار خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے، انسان کا ساختہ پرداختہ نہیں۔ اگر یہ سوال پیش ہو کہ شہب کا گرنا اگر کسی نبی یا ملہم یا محدث کے مبعوث ہونے پر دلیل ہے تو پھر کیا وجہ کہ اکثر ہمیشہ شہب گرتے ہیں مگر ان کے گرنے سے کوئی نبی یا محدث دنیا میں نزول فرما نہیں ہوتا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حکم کثرت پر ہے، اور کچھ شک نہیں کہ جس زمانے میں یہ واقعات کثرت سے ہوں اور خارق عادت طور پر ان کی کثرت پائی جائے تو کوئی مرد خدا دنیا میں خدا تعالیٰ کی طرف سے اصلاح خلق اللہ کے لیے آتا ہے۔ کبھی یہ واقعات ارہاس کے طور پر اس کے وجود سے چند سال پہلے ظہور میں آ جاتے ہیں، اور کبھی عین ظہور کے وقت جلوہ نما ہوتے ہیں، اور کبھی اس کی کسی اعلیٰ فتح یابی کے وقت یہ خوشی کی روشنی آسمان پر ہوتی ہے۔ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں سدی سے روایت کی ہے کہ شہب کا کثرت سے گرنا کسی نبی کے آنے پر دلالت کرتا ہے یا دین کے غلبہ کی بشارت دیتا ہے، مگر جو کچھ اشارات نص قرآن کریم سے سمجھا جاتا ہے وہ ایک مفہوم عام ہے جس سے صاف اور صریح طور پر مستنبط ہوتا ہے کہ جب کوئی نبی یا وارث نبی زمین پر معمور ہو کر آوے یا آنے پر ہو یا اس کے ارہاسات ظاہر ہونے والے ہوں یا کوئی بڑی فتح یابی قریب الوقوع ہو، تو ان تمام صورتوں میں ایسے ایسے آثار آسمان پر ظاہر ہوتے ہیں، اور اس سے انکار کرنا نادانی ہے، کیونکہ عدم علم سے عدم شیء لازم نہیں آتا۔ بعض مصلح اور مجدد دین دنیا میں ایسے آتے ہیں کہ عام طور پر دنیا کو ان کی بھی خبر نہیں ہوتی۔